الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اس آیت میں اللہ نے ایک طرح کی دھمکی دی ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا. ارتداد کا مطلب دین چھوڑ دینا یا پیچھے ہٹنا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، رد کر دیا. رد کا معنی لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور ارتداد پیچھے کو ہٹ گیا، خود ریجیکٹ ہو گیا. باب افتعال. تو جو بھی پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ جو پیچھے ہٹنا ہے دین سے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں اپنی گاڑی تھوڑی سی پیچھے لے آؤ، پیچھے لانے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے آپ لانڈھی گئے ہوئے تھے، ریورس کرتے کرتے گھر پہ لا کے کھڑی کر دیا آپ نے، جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 قدم پیچھے لے آئے، ایک اسٹاپ پیچھے لے آئے، لیکن اس کو کہا یہی جائے گا کہ پیچھے کو آنا. منزل ہماری سامنے ہو اور ہم ایک قدم بھی پیچھے کو آئیں تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا جس نے جانا کسی منزل کی طرف ہے اور وہ اس منزل کو فوکس کیے بغیر ریورس میں آ رہا ہے بلا ضرورت. ریورس وہاں گیئر مارا جاتا ہے، ریورس گیئر، جہاں انسان غلط ٹریک پہ چل پڑتا ہے. سیدھے ٹریک پہ آپ جا رہے تھے، چلتے 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 راستہ بھول گئے تو پھر آپ تھوڑا ریورس آتے ہیں. لیکن سیدھے ٹریک پہ اگر جا رہے ہیں، موٹر وے پہ آپ کی لوکیشن آپ نے پشاور کی یا لاہور کی ڈالی ہوئی ہے اور آپ لکھا ہوا ہے کہ جی لاہور یا پشاور 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، اور آپ پیچھے آنا شروع ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی تم تو منزل ہی سے غافل ہو گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری ایک منزل بنائی ہے. وہ منزل ہے ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی عقیدہ بھی درست رکھیں اور اپنے عمل کو بھی درست رکھیں اور فوکس آخرت کو رکھیں. یہ رہنا نہیں ہے یہاں، مرنا ہے، جانا ہے یہاں پہ. بہت جنازے آپ نے بھی دیکھ لیے، ہم نے بھی دیکھ لیے. ذرا تھوڑا سا تصور کر لیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، عقل و شعور ہم نے سنبھالا ہے، اس وقت سے کتنے جنازے دیکھ لیے ہوں گے، کتنی لاشیں خود اٹھائی ہوں گی ایکسیڈنٹ میں، حادثات میں، کتنے لوگوں کو خود مرتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بیٹا، بالکل چھوٹا سا، اس کو زیادہ شعور نہیں تھا، تو یہاں جنازہ آیا، بہت پرانی بات ہے. تو اس بیچارے کو کیا پتہ میت کیا ہوتی ہے، جنازہ کیا ہوتا ہے. تو اس نے دیکھا کوئی صاحب لیٹے ہوئے ہیں کفن میں
اور نماز پڑھی جا رہی ہے, نہ ہل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں. تو گھر میں مجھے آ کے کہنے لگا, ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل کو دیکھا ہے. یعنی اس کا خیال ہے انکل تو ہیں لیکن یہ تو ہل بھی رہے نا, کچھ بھی نہیں کر رہے, تو یہ شاید مرے ہوئے ہیں. تو مجھے کہنے لگا آج میں نے چلتے پھرتے انکل تو بہت دیکھے, ایک انکل مرے ہوئے دیکھے. تو اس کی بات پہ تعجب اس لیے ہوا کہ جو مر جاتا ہے اس کو انکل نہیں کہا جاتا. جو مر گیا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مرے ہوئے انکل, مری ہوئی انٹی, مرے ہوئے چاچو, مرے ہوئے خالو. کسی کے خالو یہ سن کے نہ مر جائیں. مرے ہوئے ماموں, مرے ہوئے پھپھا, مرے ہوئے ابو. تو مرے ہوئے کو یہ نہیں کہا جاتا, اس کے سارے القاب اس سے چھین لیے جاتے ہیں. تو میت ہے, میت کب آئے گی, میت کا جنازہ. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو مرا ہوا ہو اس کو کہا جائے ماموں کو لے آؤ, پھپھو کو یہاں لے آؤ. نہ بھائی, میت کو, پھپھو کی میت کو یہاں لے آؤ, خالو کی میت کو یہاں لے آؤ, والد کی ابو کی میت کو یہاں لے آؤ, دادا کی میت کو یہاں لے آؤ. تو جب ایک ٹریک ہے, سب نے مرنا ہے. مسلمان اپنی منزل سیدھی رکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے آخرت کے لیے بنا ہوں, میں دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوں. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو تکبر میں اور اللہ سے غفلت میں ڈالا ہے وہ ترقی ہے. پاگل ہو گیا ترقی کر کر کے, سن کے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی ہے. اور وہ اس دنیا کی ترقی کو دیکھ رہا ہے, اپنی حیثیت کو نہیں دیکھ رہا. دنیا ترقی کر رہی ہے میرے بھائی, لیکن سائنسدان ترقی نہیں کر رہے. وہ ترقی کے بعد بھی مر جاتے ہیں. جو ترقی کروانے والے ہیں وہ دنیا کو آگے چھوڑ کے خود پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جس دنیا ترقی تو انسان کو کرنی چاہیے تھی نا, اور انسان کی حقیقی ترقی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک وہ موت کو آگے نہ دھکیل دے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو دو ترقیاں, ایک ہے اس دنیا کی ترقی, ایک ہے انسان کی ترقی. انسان تو ویسا ہی ہے, پہلے عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھیں, اب عمریں کم ہو گئیں. تو دنیا کو آپ ترقی دے رہے ہیں. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں میں. آپ نے اپنے لیے گھر بنایا, گاڑی بنائی, لوگ کہیں گے آپ ترقی کر رہے ہیں. آپ کا پہلا گھر تھا بوسیدہ گھر تھا, اس کو تھوڑا آپ نے کشادہ کر لیا. کچن کو توڑ کے آپ نے ریپیئر کر کے اچھا کچن بنا لیا. واش روم بھی خراب سا واش روم تھا, اس میں بڑے لگژری آپ نے نلکے شلکے لگا دیے. تو آپ مجھے بتاؤ, آپ ترقی کر رہے ہو یا آپ کا گھر ترقی کر رہا ہے؟ بولو نا. گھر ترقی کر رہا ہے. ٹینک اچھا بنوا لیا آپ نے, گھر میں ایئر کنڈیشن لگوا دیا, سولر پلیٹیں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اپنے پیسوں کا آپ نے, کیونکہ گورنمنٹ نے اسکیم کیا کر دی, چینج کر دی. کیونکہ حکومت بھی کھیلتی ہے لوگوں کے ساتھ. پہلے پلیٹیں بکوائیں لوگوں کو لالچ دے کے, پھر یونٹی اتنے گرا دیے ہیں کہ کس قدر ضلالت ہے آپ اندازہ لگاؤ. تبھی لوگوں کا اعتماد ہٹتا ہے ان لوگوں پہ. کس قدر لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ. پھر بد دعائیں جو پڑتی ہیں تو بلا وجہ نہیں پڑتی ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک لالچ دو, یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ لوگوں کو ایک لالچ دو اور لوگ دھڑا دھڑ سولر پلیٹیں خرید لیں, اور اس کے بعد آپ کہو کہ یونٹ ہم نے کم کر دیے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے لوگ لاکھوں روپے لگا چکے ہیں. کوئی بات نہیں, مجھے پتہ ہے غم کیوں نہیں ہوتا, آخرت ہے نا. خدا کی قسم آخرت کا تصور سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے, سارے غموں کو زیرو کر دیتا ہے. آخرت نہ ہوتی تو میں مر چکا ہوتا ویسے ہی. کیوں مر چکا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے. آخرت کا تصور نہ ہوتا ہم سب ڈپریشن سے پاگل ہو چکے ہوتے. دیکھو آخرت کا تصور نہیں ہے جاپانیوں میں, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کرتے ہیں. سارے نہیں کرتے, بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے, اور صرف تصور نہیں ہے, ہمیں اتنا یقین ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. اللہ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر کر دیا ہمارے سامنے, اتنا کلیئر کر دیا ہے کہ اب بہت ساری چیزوں کو انسان, وہ غم ہے بھی نہیں اصل میں, وہ تو نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ. لیکن جب آخرت نہیں ہوتی نا سامنے, تو کوئی نعمت تھوڑی سی کم ہو جائے اس پہ بھی پاگل ہو جاتا ہے انسان.
غم ورنہ ہم لوگوں کی زندگی میں کہاں ہے بھائی, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. ہمارے غم یہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلنا. آج کل جو مارکیٹ میں غم چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے؟ صبح اس کو پراٹھے مل رہے ہیں کم وقت کو, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, شام کی چائے بھی مل رہی ہے, رات کو سونے کے لیے جگہ بھی ہے, پھر بھی ٹینشن میں ہے. کیوں؟ دوسروں کو دیکھ رہا ہے, ابے اس نے تو یہ بھی لے لیا, وہ تو وہ بھی کر لیا, وہ تو آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا, وہ تو جس کام میں ہاتھ ڈالے چمتکار ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ گے ختم. جو آگے نکل گیا وہ مر کے کہاں جائے گا؟ یار آپ لوگ بول لیا کرو میرے بھائی, جو آپ سے آگے نکل گیا تو کہاں جائے گا؟ آ رہا ہے قبرستان میں ملاقات ہونے والی ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لوگ موت کو غم سمجھتے ہیں, حالانکہ موت غم بھلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت سب سے بڑی ٹینشن ہے. بھائی صاحب موت نہ ہوتی تو ہم ٹینشن سے مر جاتے, مرتے نہیں کیونکہ موت نہ ہوتی, لیکن پاگل ہو جاتے. تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اللہ نے ہمیں بتا دیا تم مر کے مٹی نہیں ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, دیکھو بعض صحابہ ایسے تھے جن پہ خوف کا بڑا غلبہ تھا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. جو اہل اللہ ہے نا ان پر اللہ کے, کسی پہ اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے, کسی پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے, وہ کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, کاش یعنی اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا پڑتا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ فرماتے اگر ہم پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو ان پہ اللہ کی معرفت کا غلبہ تھا. ہم اگر نہ ہوتے یعنی اللہ کی پہچان, اللہ سے تعلق, یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ اچھا ہوا ہم پیدا ہو گئے. دیکھو یہ پوری کائنات جو بنی ہے نا, یہ وہ میں گھر والی مثال سے ہٹ نہ جاؤں, مجھے یاد دلانا. گھر کا میں نے واش روم ٹھیک کروا دیا تھا اور کچن ٹھیک کروا دیا تھا. کیا کیا رہ گیا تھا؟ 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں, وہ بھی ٹھیک کرواتا ہوں انشاءاللہ. تو لیکن ٹھیک کروا کے آپ خوش نہ ہو, پھر آپ کو ماروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بھائی, ابھی پھر اس کے بعد جس نے بنایا ہے اس کو ماروں گا میں. وہ مثال میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا. تو کیا مثال چل رہی تھی ابھی جو؟ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہا تھا میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, ان سے منقول ہے کہ ہم پیدا نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت پہچان کیسے ہوتی. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. آج دیکھو سائنسدان جب یہ تحقیق کرتے ہیں نا, ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کائنات کی وسعتوں کے بارے میں, مجھے یہ ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو کتنی بڑی کائنات ہے اور کیسی کہکشائیں ہیں. تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر انسان نہ ہوتا تو یہ سب تو راز چھپے رہتے. کون کہتا کہ اسے کیوں بنایا گیا ہے, کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ اتنی بڑی کائنات جس کے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں, تو کوئی تو ہو جو سبحان اللہ کہنے والا ہو. یہ اس کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس نے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہا, وہ تو صلو علی الحبیب والے بھی نہیں تھے. تو کون ہوگا جو اس کائنات کو دیکھ کے اس کے رازوں کو فاش کرے گا اور اس کی گہرائیوں میں غوطے لگائے گا اور ہر روز کوئی نت نئی تحقیقات سامنے لائے گا؟ تو جانوروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو پیدا ہوئے مر گئے ختم. تو اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث تو کمزور ہے, ضعیف ہے, لیکن اس کا مفہوم درست ہے, قرآن سے ثابت ہے اس کا مفہوم. کنت کنزا مخفیا, اللہ کہتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں, اس لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی, اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنے کمالات, کوئی اس کے کمالات کو پہچاننے والا تھا کیا؟ فرشتے تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس مادی حقیقت کو تھوڑی پتہ ہے کیا کیا کمالات ہیں. وہی وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ نے اس زمین کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں ان کے حقائق آدم علیہ السلام کے سامنے کھولے ہیں, فرشتوں کے سامنے نہیں کھولے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو انسان ہے جو یہاں چیزوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے, بھائی یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے. تو وہ پھر بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. کوئی بھی دنیا میں مینوفیکچرر کمپنی ہو یا کوئی بنانے والا ہو, وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ سے پہچانا جاتا ہے. دیکھو جو نظر آ رہا ہو وہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے, جو نظر نہ آ رہا ہو
وہ ان چیزوں سے پہچانا جاتا ہے جن چیزوں کو اس نے, میں جملہ جان کر ادھورا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. جو بنانے والا ہوتا ہے اور نظر نہ آ رہا ہو تو ہمیں وہ اپنی بنی ہوئی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے. پولیو کی ویکسین جس نے بنائی اور جس نے پوری دنیا میں پھیلائی نا, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے, پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے کہ اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی, سوائے پاکستانیوں کے, سوائے پاکستانیوں کے. تو بہت سارے کام الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ وہ سازش ہر چیز کو, کیونکہ ہم نے جن حکمرانوں کو اکثر کو دیکھا کہ وہ سازشی ہیں, تو ہمارا سسرال کو دیکھا وہ سازشیں کرتا رہتا ہے ہمارے خلاف. سسرال والوں نے اپنے سسرال کو دیکھا کہ وہ سازشیں کرتا رہتا ہے. امام نے کمیٹیوں کو دیکھا کہ میرے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں. کمیٹیوں نے امام کو دیکھا یہ مسجد پہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. باس کو دیکھا, اپنے امپلائیز کو دیکھا, آپ کے جو ساتھ تھے ان کو دیکھا کہ وہ آپ کے خلاف دفتر میں سازشیں کر رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور باس کے سامنے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں, آپس میں بھی برائیاں کر رہے ہیں. جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی نیک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے دیکھا, الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے, جتوا کس کو رہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ سے لوگ جیت رہے ہیں جہاں سے کھڑے ہوا ہی نہیں. اچھا, پھر سیاستدانوں کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جب اپنی باری آتی ہے تو باپ بناتے ہیں, جب اپنا مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر وہی سب سے ملک دشمن بن جاتی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. اس پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اتنی سازشیں پاکستانیوں نے دیکھی ہیں, اتنا کچھ دنیا میں دیکھا ہے. اب تو سڑک بن رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہے, سازش ہے. اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, یہ کیا لگتا ہے, گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, لگتا ہے یہ بہت بڑی گیم کھیلی جانے والی ہے. ہمارے گیم اصل میں یہ گیم مذکر لفظ ہے اردو میں, یہ پنجاب میں جا کے مؤنث ہو گیا. ایسا لگتا ہے بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. گٹر کے ڈھکن لگ رہے ہیں, اس کا مطلب ٹینٹ کچھ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کوئی تھوڑا سا ہمیں منہ میں مٹھائی دے کے خوش کیا جا رہا ہے بڑے زہر کے انجیکشن کے لیے. بعض دفعہ دیکھو قرآن میں آتا ہے نا, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. جتنی پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے وہ جب ان پہ شروع میں آزمائشیں آتی تھیں وہ پھر بھی نہیں سدھرتے تھے, تو پھر اللہ ان کو ترقی دیتا تھا کہ ٹھیک ہے اب غافل ہو جاؤ, پھر ایک ہی دفعہ میں ماروں گا. تو حکومت کچھ اچھے کام کر رہی ہوتی ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے اب اس بڑی چپت لگانے والے ہیں, اب ہمیں 2-4 ڈھکن وکن لگا کے اب کچھ بہت بڑا گیم کھیلا جانے والا ہے ہمارے ساتھ. تو پٹرول سستا ہو جائے تو لگتا ہے کہ اب ڈبل مہنگا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوگا, مجھے نہیں پتا. ڈالر اگر اوپر نہیں جا رہا لگتا ہے کہ اب کچھ اور ہونے والا ہے, کچھ اور اوپر جا رہا ہے جو بتا نہیں رہے. تو ہم نے منفی چیزیں اتنی دیکھی ہیں, کوئی آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہو لگتا ہے پیسے مانگنے والا ہے آپ سے, تھوڑی دیر میں آپ سے کیا مانگے گا, ورنہ کون تمیز سے بات کرتا ہے بھائی آج کل. تو ہر وقت منفی چیزیں اتنی زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں ہر چیز میں سازش کی بولو بو آتی ہے. تو پھر وہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف سازشی, تو اب ان کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کیا لگتے ہیں, سازش. تو یہ ہمارا قصور نہیں, ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو وہ اسی ٹائپ کا ماحول ہے, تو اس لیے اب اس کو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا, یہ یعنی اور خراب ہوگا, یعنی استغفر اللہ, ٹھیک ہوگا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, کہیں اور چلے گئے. تو اس کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے, اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو اس نے بنا کے دکھا دیا کہ میں کیسا ہوں. تو اگر انسان نہ ہوتا کون پہچانتا ان چیزوں کی ڈیپتھ میں, کون جاتا بھائی, کون ان رازوں سے پردے اٹھاتا, کیسے کمالات ہیں ایک ایک چیز میں. کچھ چیزوں تو قرآن نے بیان کی ہیں, کچھ چیزیں قرآن نے کہہ دی ہیں مما لا یعلمون, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم ابھی نہیں جانتے, یعنی بعد میں جان لو گے تم, اس وقت نہیں جانتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اب اتنا کچھ اس اللہ نے بنا دیا, تو اس اللہ کو پہچاننا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کیسی ذات ہے وہ. تو میں وہ مثال دے رہا تھا گھر کی کہ انسان تو دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی کر نہیں سکتا. دنیا ترقی کر رہی ہے, انسان میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, کہیں آپ مجھے سمجھیں کہ ترقی کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں.
اس ترقی کو آخرت کا ذریعہ بنایا جائے. اگر وہ ترقی آخرت کا ذریعہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے. ایسی تو فرعون نے بڑی ترقی کی ہے بھائی, اور اس ترقی کو ان حدود میں رکھا جائے جو حدود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, پھر وہ ترقی نعمت ہے. تو ترقی کی مثال دے رہا تھا, گھر کوئی شخص ٹھیک کر رہا ہے تو گھر ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اچھے نلکے لگا دیے اس نے, باہر صفائی کروا دی اس نے, تو لیکن پتہ چلا کہ جی اس کو تو کینسر ہے. جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ جو گھر بنانے والا ہے اس کو بہت خطرناک کینسر, آخری اسٹیج پہ چل رہا ہے وہ کینسر. تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کے گھر نے ترقی کی ہے یا آپ نے ترقی کی ہے؟ بولو نا, گھر نے ترقی کی ہے, آپ نے تھوڑی کی ہے. اس کا فائدہ اس کو ہوگا جب آپ کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں, لیکن اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پتہ چلے کہ جی ٹی بی ہے اس کو, یا اس کو کینسر سے بھی ایڈز ہو گیا, اس کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی بیماری ہو گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کو کینسر تھوڑی ہے. دیکھو یہ تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اس کو کینسر ہے اس کو نہیں ہے. بھائی کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ ہم دنیا میں ترقی اپنی ترقی کے لیے کرتے ہیں, لیکن ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ موت ہے. کینسر نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ سے مر جاؤ گے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا شوگر سے مر جاؤ گے, شوگر نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک سے مر جاؤ گے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کچھ اور بیماری ہوگی, بخار سے مر جاؤ گے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ہٹے کٹے میرے دوستوں میں, ایسے صحت مند, صرف ایک فیور آیا, بخار آیا ہے, نکل لیے. میرے پاس فون آیا, مفتی صاحب آپ کے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ 30 سال, جوان. بھائی کیا ہوا یار؟ ابھی پچھلے ہفتے تو ملاقات ہوئی ہے, وہ جی بخار آیا تھا وہ بگڑ گیا, بس اسی میں انتقال ہو گیا. بھائی کیسے بگڑ گیا یار؟ اتنی زبردست اینٹی بایوٹک آج کل ایجاد ہو چکی ہیں, بخار کی 20 قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں. نہیں بھائی ابھی تو ملے تھے, آپ نے کئی دفعہ سنا نہیں ہوگا یار پچھلے ہفتے تو میری ملاقات ہوئی تھی. تو یہ سارے مسائل سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہیں, جو ترقی کروا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمپنیاں ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہیں. تو ترقی 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 کا بھوت سوار ہو گیا ہماری کھوپڑی شریف پہ, اور لوگ جو بنانے والا ہے اس سے غافل ہو چکے ہیں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے تو ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز مجھے ایسی بتاؤ. ایک طالب علم نے سوال پوچھا تھا نا کسی پروفیسر سے کہ جب ساری ترقیاں ہم خود کر رہے ہیں, انسان اتنا آگے جا چکا ہے, تو ہم خدا کو کیوں مانیں, کیوں اس کی عبادت کریں, کیوں اس کے احکامات کو فالو کریں؟ خدا نے معاذ اللہ کیا دیا ہے ہمیں؟ اللہ نے تو ایسی زمین اٹھا کے دے دی تھی. آپ ہزاروں سال پرانی زمین کو دیکھیں تو کچرا کنڈی لگے گی میرا خیال ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو سارا کام ہم نے کیا ہے. تو کتنی بڑی بھول ہوتی ہے انسان سے. آپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ نے کیا کیا ہے اس میں؟ ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. آنکھیں آپ کو اللہ نے دیں دیکھنے کے لیے, یہ تو آپ نے نہیں بنائے. سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ بولو. دیا سوچنے کے لیے تھا, لیکن سوچنا آج کل اس سے جا نہیں رہا. تو سارے کام اللہ نے دیے, اور پھر اس ترقی کے لیے جتنے انسٹرومنٹ دنیا میں ہمیں چاہیے تھے وہ بھی سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو پھر تکبر کیسا بھائی؟ ساری چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں, اور اپنی اوقات یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہ ملے, ترقی گئی تیل لینے. 2 وقت کی روٹی نہ ملے, سب برباد. بارشیں بند ہو جائیں, ساری دنیا کی ترقی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو جائے, خالی ایک بارش رک جائے. وہ کیمیکل سے میزائل چھوڑ کے کچھ وقت تک برساتے رہیں گے, اس کے بعد بیڑا غرق. یہ جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں مارچ میں نے تو زندگی میں نہیں کبھی دیکھی بھائی. مارچ میں اتنی بارشیں ہیں, اپریل میں آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا اپریل میں کبھی ہم نے بارشیں دیکھی. چلو ایک آدھ چھینٹا میٹا ہو گیا, بادل گزر رہا تھا 2-4 چھینٹے مارتا ہوا چلا گیا. یہ تو پراپر بارشیں ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کا جو ماحول چینج ہو رہا ہے نا, اس سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے. یہ ہم بھگتیں گے. یہ انہی ترقی یافتہ لوگوں کے کمالات ہیں, سمجھ رہے ہو. اپنے لیے تو انہوں نے بڑے الگ الگ اصول بنائے ہوئے ہیں, ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بارش تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن پتہ نہیں جون جولائی میں اب کیا ہوگا, جو جولائی اگست میں کیا ہوگا. تو
اور ہمارے لیے تو رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہی تو میٹرک میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا ہم نے. دیکھو میٹرک میں مضمون جو ہمیں سبجیکٹ یاد کروائے جاتے تھے وہ بھی کیسے, وہ بھی ٹینشن والے سارے. پہلا جملہ بس اچھا ہے, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, آگے بٹ کے بعد آگے ساری. قرآن میں جہاں بارش کا تذکرہ ہے بٹ کا تذکرہ نہیں ہے, آگے بٹ ہے بھائی. قرآن ہمیشہ بارش کے بارے میں کہتا ہے اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت, میں اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں, چشمے جاری کرتا ہوں. لیکن کراچی میں جب بچے کو میٹرک میں مضمون یاد کروایا جا رہا ہے تو پہلا جملہ تو قرآن سے لے لیا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ, بٹ کے بعد سورس آف ٹربل کی ساری اقسام بیان کر دی. ٹریفک جام ہو جاتا ہے, گٹر سے یہاں سے لوگ گرتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں, بیماریاں پھوٹتی ہیں, وہ پورا مضمون ابھی مجھے یاد نہیں ہے. تو تبھی تو ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے, منفی. جو چیز جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اس میں بھی ہم گھبرانا. سب سے پہلے تو لائٹ جاتی ہے, 2-4 چھینٹے پڑتے ہیں لائٹ گئی. یعنی کیئر ہے بھائی, پبلک کی کیئر کا خیال ہے کہ کرنٹ لگنے سے کوئی مر نہ جائے. تو آنے کے بعد بھی تو کرنٹ لگ سکتا ہے بھائی, اور لگتے ہیں لوگوں کو, کھمبے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ بچائے سب کو, زندگی دے. خیر پھر ہم اپنے دکھڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں, بار بار ٹاپک چینج ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گھر بنا لیا, آپ کا گھر ترقی کر گیا, بہت کچھ ہوا, آپ نے کپڑے اچھے بنا لیے, ویسٹ کوٹ اچھی پہن لی آپ نے, اور سوٹ ٹائی بنوا لیا آپ نے, شوز بھی اچھے خرید لیے. تو یہ کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں. ویسٹ کوٹ کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی, جوتوں کی کمپنی نے بھی ترقی کر لی ہوگی. آپ تو میرے بھائی ترقی جب ہوگی جب آپ موت کو دھکیل دو. آپ تو روز بروز پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہو. جب میں یہ مثال دیتا ہوں نا پھانسی کے پھندا, تو لوگ ڈر جاتے ہیں, ابے پھانسی, ہمیں تھوڑی پھانسی ہونے والی ہے. تو بھائی جس کو پھانسی ہونے والی ہوتی ہے تو پھانسی کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جس کو نہیں ہونے والی ہوتی. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی جس کو پھانسی سنا دی گئی ہو, 10 سال قید با مشقت یا 10 سال قید بلا مشقت اور کے بعد پھانسی, تو اس پھانسی والے کو پھندے میں لٹکا کے مار دیا جاتا ہے نا, تو مجھے اور آپ کو پھندے میں لٹکائے بغیر مار دیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ جو موت کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا اختیار کیا جائے گا. کسی کو ٹرک کے نیچے لا کے مارا جائے گا, ڈمپر کے نیچے کچھ اسٹیکر بنایا جائے گا اس کا, کسی کو جو ہے کینسر سے مارا جائے گا, کسی کو شوگر سے مارا جائے گا, کسی کو گردوں خراب کر کے مارا جائے گا, کوئی سسرال کے ہاتھوں پٹے گا, کوئی دوسری کرے گا, اور ڈپریشن سے مارا جائے گا, صرف ڈپریشن سے. تو مرے گا بھائی. نہیں یقین آتا, آپ ہمارے یہاں کے جنازے دیکھ لیا کرو, ہر ہفتے کوئی ایک آدھ تو آیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے تو قریب قریب مسجدیں, جنازے بھی ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ایک محلے میں ایک مسجد ہوتی تو اب جنازے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ حرم میں دیکھ لو آپ, جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں, ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الجنائز, اور وہ ایک جنازہ نہیں ہوتا, یاد رکھو. حرم میں جو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, امام حرم مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں جب جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو وہ ایک نہیں رکھا ہوا ہوتا, کئی جنازے ایک نماز میں ہوتے ہیں. تھوڑی سی آبادی کہیں بڑھ جائے تو پھر جنازوں کا ریشو دیکھا کرو. تو میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, نہ قرآن ہمیں موت یاد دلا کے ڈراتا ہے. قرآن ہمارے سامنے ایک حقیقت کو کھولتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. بڑے بڑوں کو دھوکے میں ڈالا اس نے, ابھی نہیں لگ رہا, جب موت آئے گی تو انسان کہے گا واقعی ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور جو شیطان ہے وہ بھی تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلا کے دھوکے میں ڈالے گا. شیطان کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا, اور اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے مکمل کریں, اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ نے دھوکے باز کہا. دونوں کو بڑا دھوکے باز, کیونکہ غرور کا لفظ مبالغے کا صیغہ عربی میں, یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غرور, تکبر, غرور اردو میں اس کا کانسیپٹ الگ ہے, عربی میں اس کا تصور الگ ہے. عربی میں غرور دھوکہ دینے کو کہتے ہیں. مغرور عربی میں قابل ترس لفظ ہے, جس بیچارے کو دھوکہ دے دیا ہو اس کو عربی میں مغرور کہا جاتا ہے, بیچارہ. اور اردو میں مغرور کسے کہا جاتا ہے؟ متکبر. کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے.
لیکن اردو میں یہ لفظ آیا عربی سے ہے اور صحیح معنوں میں کنورٹ ہوا ہے, کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی فلم ہوں, دھوکے میں ہوتا ہے وہ, اس کو شیطان نے دھوکہ دے دیا اور یہ دھوکے میں آ گیا, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے, مغرور. لیکن اصل لفظ مغرور کا جس کو دھوکہ دے دیا گیا ہو, اور غرور غین کے زبر کے ساتھ, غرور نہیں غین کے زبر کے ساتھ, غرور دھوکہ دینے والا, بڑا دھوکہ دینے والا, یعنی مبالغہ اس میں. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ, تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے, قرآن میں اس کی مختلف مثالیں ہیں, اور ان مختلف مثالوں میں دو چیزیں کامن ہیں, یعنی ان تمام مثالوں کو جمع کریں تو دو اصول سامنے آتے ہیں شیطان کے دھوکہ دینے کے. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. کیا دلاتا ہے, لمبی لمبی امید, وہ امیدیں دلاتا ہے. ابھی تو ایکچولی ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے, یہاں بحریہ ٹاؤن لگا دے, بس سب کچھ اٹھا کے کہاں لگا دے. مجھے بحریہ ٹاؤن بولتا ہوں, میرے اپنے بچہ یاد آتا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. بچے بھی یار خدا کی قسم انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا, اس کو وہ منہ سے نکلتا نہیں نا, چھوٹا ہے, ابو بھیڑیا ٹاؤن چلیں گھومنے. میں نے کہا گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور بھیڑیا ٹاؤن بھی بول رہا ہے بھائی, یعنی گھومنے کی جگہ بھی بول رہا ہے اور ٹاؤن کون سا ہے, بھیڑیا. میں نے کہا بھیڑیا ٹاؤن کو گھومنے کی جگہ ہوتی ہے. خیر ہم لے گئے, اس کو گھما دیا ہم نے. ہماری کراچی والوں کی انٹرٹینمنٹ ٹوٹل یہی ہے. باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ, پنجاب میں بھی بڑی جگہیں ہیں. کراچی والوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے نا ٹوٹل, یا تو گوشت کھا کے آ جائیں گے ادھر کہیں جا کے ہائی وے پہ کہیں گوشت پوشت پھوڑ پھاڑ کے آ جائیں گے, یا بیچارے بھیڑیا ٹاؤن کا ایک چکر لگا کے گاڑی میں گھومیں گے, یوں 7 چکر لگائے واپس آ گئے, دیکھ لیا بھائی. صحیح ہے. تو یہ کراچی والوں کی بیچاروں کی, اور اس میں بھی واپسی پہ اگر بارش ہو گئی تو وہ پھر بھیڑیا ٹاؤن ہی ثابت ہوتا ہے کہ یار کہاں گئے تھے. اتنا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اگر واپسی میں بارش ہو جائے. تو خیر, تو بہت غم دیکھیں کراچی نے, اور دیکھ ہی رہا ہے مسلسل. اللہ کرے ان غموں سے اللہ ہمیں نکال دے, کچھ ہمیں بھی کچھ انسانوں والی زندگی عطا فرما دے. کچھ کہیں باہر نکلیں تو صاف ستھرا سا ماحول نظر آئے, اور آنکھ نہ کھلے, ایسا ہی رہے پھر وہ ماحول. خیر, تو لا یغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں شیطان دھوکا نہ دے. تو یہ دھوکا دو طرح سے دے گا. شیطان کے دھوکے میں بتا رہا تھا دو طرح سے ہوتے ہیں. نمبر ایک, لمبی لمبی امیدیں اور بے موقع خوف. یہ عجیب بات ہے. الشیطان یعدکم الفقر, نہیں, شیطان امیدیں بھی دلاتا ہے اور خوف بھی. انسان کے پاس جو موٹیویشن ہے نا کسی عمل کی, بڑی زبردست بات ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہمیں جب بھی موٹیویشن ملتی ہے نا کچھ کرنے کی, دو چیزوں سے ملتی ہے, امید اور خوف سے. امید کا مطلب کریں گے تو یہ مل جائے گا, نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. ارے بھائی آپ صبح صبح آفس کیوں جاتے ہو, دفتر کیوں جاتے ہو؟ امید ہوتی ہے جائیں گے تو روکھڑا ملے گا, اور نہیں گئے گھر میں فاقے پڑ جائیں گے, یہ خوف ہے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کوئی بھی دنیا میں کام کر رہے ہو, مزدور جو کدال لے کے نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, اس شوق سے تھوڑی کر رہا ہوتا ہے بھائی, اس لیے کرتا ہے کہ کریں گے تو کچھ ملے گا, یہ امید ہوتی ہے. نہیں کریں گے خوف ہوتا ہے فقر و فاقہ کا. تو ہر عمل کے پیچھے کچھ امیدیں اور کچھ خوف, کچھ لالچ اور کچھ خوف, جو انسان سے عمل کرواتا ہے. آپ کا کوئی دشمن ہوتا ہے, آپ زیادہ اس سے دشمنی نہیں پالتے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ دشمنی پالی تو الٹا ہی گلے نہ پڑ جائیے. یہ خوف آپ کو روکتا ہے, حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا. تو اسی وجہ سے قرآن نے بھی جنت کی امیدیں دلائیں اور جہنم کا خوف, کہ بھائی کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے, نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان امید اور خوف کے بیچ میں. شیطان بھی یہی گیم کھیلتا ہے بالکل. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, جس چیز کی امید دلانی چاہیے اس کی دلاتا نہیں ہے, اور جس چیز کا خوف نہیں دلانا چاہیے اس کا خوف دلاتا ہے.
وہ بالکل الٹ چلتا ہے. جس کا خوف نہیں ہونا چاہیے, بے موقع خوف, بے موقع خوف. آپ کروڑوں روپے کماتے ہو, آپ کو آپ کی بیگم بولتی ہے بھائی گھر میں کچھ راشن واشن لے کر آؤ, آپ کو خوف کہ اگر میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا تو یہ میرے 1,00,000 روپے کم ہو جائیں گے, بچے کو میں نے اسکول میں اچھے پڑھا دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ بے موقع خوف ہے یا نہیں ہے؟ لوگ بولیں گے کم بخت, تو نہیں کھلا رہا تو یہ تو بیگم بھی تیری بھاگے گی, بچے بھی باغی ہو جائیں گے, کرے گا کیا تو ان پیسوں کا. پھر آپ ایک دم جوش میں آئے, نہیں نہیں یار مجھے تو خرچ کرنا چاہیے, گھر بھی اچھا بنانا چاہیے, نہیں نہیں نہیں, پھر بے موقع خوف. کنجوس آدمی کو اسی طرح کے خوف آتے ہیں نا, یہ خوف اس کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ بیڑا غرق کر دے گا. یہ غلط چیز, غلط خوف ہے. اور آسان مثال, آپ کی جاب لگ گئی, آپ کو یہاں سے فلائی کر کے جانا ہے, سمجھ لو امریکہ جانا ہے یا جاپان جانا ہے, بڑی اچھے بڑے عرصے کے بعد آپ کی جاب لگی, فاقے چل رہے تھے. اب کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا بھائی جہازوں کے کریش ہونے کی ویڈیوز دکھا دی آپ کو, دیکھ فلاں موقع پہ یہ جہاز کریش ہوا تھا, یہ دیکھ کیسے ہل رہا ہے, پائلٹ کی حالت دیکھ. آپ کہو گے بھائی 100 میں یا لاکھوں میں کوئی ایک کریش ہوتا ہے, ضروری تھوڑی یہ بھی کریش ہو جائے. کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے لیکن ممکن تو ہے نا. جو پہلے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ یہ کریش ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا, بس تجھے بھی نہیں پتا. سیم سچویشن ہے. سچویشن کیا ہے؟ سیم سچویشن ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے جو جہاز جا کے ٹکرایا, ان کے پائلٹوں کو اور ان کے جو پیسنجر تھے ان کو پتا تھا یہ ٹکرائے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں پتا تھا. تو اب وہ اس کو ڈرا رہا ہے, جو جاپان جا رہا ہے ملازمت کے لیے, اچھی تنخواہ مل رہی ہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا تھا تجھے بھی نہیں پتا ہے, تو تیرا جہاز بھی کیا ہوگا, کہیں جا کے چنگ چونگ شنگ پونگ سے جا کے ٹکرائے گا تیرا جہاز, شنگ شانگ سے جا کے. اب آپ گھبرا رہے ہو. تو یہ خوف موقع کا خوف ہے, یہ بے موقع خوف ہے. شادی کی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ بالغ ہو گئے, عاقل ہو گئے, دماغ سیٹ ہے آپ کا, فٹ فاٹ ہو آپ, اور آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ صبح 2 پراٹھے کھا سکتے ہو اور ایک بیگم کو بھی 2 پراٹھے کھلا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے خرچہ, اور کیا ہے. باقی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو پھر تو ایسے فیوچر کو دیکھو گے, پھر تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں شادی میں, ابھی شادی ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ, پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اس کی خوراک چینج ہوگی اس کا خرچہ, پھر بچہ اسکول میں جائے گا پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ساری زندگی پڑھانا ہے پھر اس کا خرچہ, پھر اس کو ڈاکٹر بنانا ہے 4 سال. تو آج کل فیس اتنی چل رہی ہے میڈیکل کالجز کی, تو اس وقت کیا فیس ہوگی, سونے کا ریٹ ویٹ ایک اندازہ لگا کے اتنا خرچہ. پھر وہ کم بخت انسان کا بچہ نکلا یا نہیں نکلا اس کا خرچہ. یہ بھی تو ہوتا ہے, ساری انویسٹمنٹ کر دی پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہو نہیں رہے بھائی, تو اس لیے ان کو بڑا فوکس ہوتا ہے کہ یار یہی ہو. زیادہ ہوں گے تو چلو یار 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے کیا ہو گیا, 2-4 بگڑ بھی گئے تو ہر گھر میں ایک آدھ پہلے بگڑا ہوا ہی پیدا ہوتا تھا, تو ایک آدھ ہوتا تھا, اب تو ایک ہی ہے, اس پہ ساری انٹینشن جو ہے, ساری توجہ اس کے اوپر. اب یہ کیلکولیشن, میرے جو دوست میرے ساتھ بالغ ہوئے تھے نا وہ اب تک وہ کیلکولیشن میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے کما رہے اسی طرح کی. میں کہتا ہوں اب تکلف کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو, کیلکولیشن کرتے رہو. سونا جب نیچے جائے گا تو کر لینا. خیر, اور سونا نیچے جانے سے بالکل بھی خوش نہ ہوا کرو. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ نیچے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. پیٹرول نیچے جانے سے بالکل بھی خوش بولو نہ ہوا کرو. ڈیزل جو نیچے جاتا ہے اس لیے جاتا ہے تاکہ ڈبل اوپر جائے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے خوش کس چیز سے ہوں. آپ بولو گے مفتی صاحب ہم آپ کے بیان سننے ٹینشن کے لیے نہیں آتے, ہم دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, تو آپ ہمیں ٹینشن کیوں دے رہے ہو؟ تو میں ٹینشن ختم کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں نیگیٹو ہیں ختم ہو جائیں گی ایک دن, کیونکہ ہم ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم سے پہلے باپ دادے اسی ملک میں رہ کر گئے ہیں کہ نہیں؟ کراچی کی بات کر رہا ہوں, پورے ملک کی بات نہیں کر رہا. اسی کراچی میں رہ کر گئے ہیں نا, زندگیاں گزار لیں تو چلے گئے تو بس ختم. تو ہم بھی نکل لیں گے پتلی گلی سے, گٹر کے ڈھکن لگیں نہ لگیں, ہم نے تو بھائی آگے جانا ہے یار. یہ سوچ کے ہم زندہ ہیں, خوش ہیں الحمدللہ. خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, آج میں ٹاپک میں دائیں میں بہت ہو رہا ہوں. تو وہ بے خوف جو ہے نا, بے خوف کیلکولیشن
کیلکولیشن کی بھی آپ نے, یعنی بے موقع خوف, بے خوف نہیں, بے موقع خوف. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں شادی کروں گا, پھر بچہ ہوگا, پھر فلانا, پھر ڈمکانا. ایک عجیب مصیبت میں ڈال دیا بھائی. جو عقل مند آدمی ہے وہ دیکھتا ہے یار ابھی کیا ہے میرے پاس, فی الحال بیگم کو کھلانے کے لیے ہے, بسم اللہ. دیکھو اس ہاں کہنے کراچی میں ایک خوف یہ بھی ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا تو پھر کوئی ڈاکو نہ مار کے چلا جائے. تو خوف ہی خوف, تو یہ بے موقع خوف ہے, بے موقع خوف. بھائی دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے اور جیب میں روٹی کے پیسے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں, کھا لیتے ہیں. حالانکہ ممکن ہے قبض ہو جائے, اٹک جائے. تو آپ نے لکھا کہ اگر میں نے یہ روٹی کھائی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ قبض ہو جائے, اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ موشن لگ جائیں. تو پہلے میرے پاس موشن کے علاج کا خرچہ یا قبض کا خرچہ ہے یا نہیں ہے؟ ابے پاگل کے بچے, کھا لے یار تو آرام سے بیٹھ کے. جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں فوراً پوری کی جاتی ہیں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو میں بار بار جو چیختا رہتا ہوں نا کہ شادی بھی انسان کی روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, ذہن میں رکھو. یہ روٹی کی طرح بنیادی ضرورت ہے, پراٹھے کی طرح بنیادی ضرورت ہے, انڈے مچھلی کی طرح. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا انڈا کھاؤ, مچھلی کھاؤ, روٹی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, ایسے ہی ڈاکٹر کہتے نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے جب بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کرو. اس لیے کہ آپ کو جیسے روٹی کی بھوک لگ رہی ہے, شادی کی بھوک اس سے ڈبل لگتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, باڈی چاہتی ہے. نہیں ہوگا تو اس کا دماغ خراب ہوگا, ڈپریشن میں جائے گا, پاگل ہوگا. یہ ہو گئے ہیں پاگل بہت سے نوجوان آتے ہیں, مجھے لگتا ہے گھسک چکا ہے بھی ہے. اور پھر خدا نخواستہ کوئی عشق معاشقے میں آ گیا پھر تو خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. 18 سال کے لونڈے خودکشیاں کر رہے ہیں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اصل تو یہی تھا لیکن دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اصل تو یہی ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے شادیاں کرنی ہوتی نا, اس لیے میں شادی بیان کر رہا ہوتا. تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب یار تم ہر وقت, اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہر وقت صدقے کے فضائل کوئی امام بیان کر رہا ہو, تو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ امام صاحب کی جیب خالی ہو گئی, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو صدقہ دے. یہ وہم ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے امام کی یہ نیت نہ ہو, لیکن یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یار یہ ہر وقت صدقہ لے کے بیٹھے ہوئے. کوئی بیوی شوہر کے حقوق پر امام صاحب ہر وقت بیان کر رہے ہوں تو اس کا مطلب شاید یار اپنی بیگم کو سمجھانا چاہ رہے ہوں. تو یہ وہم ہو سکتا ہے. تو اگر میری ایک ہوتی, 2 ہوتی, باقی 2 نہ ہوتی, 4 پوری نہ ہوتی, میں پھر شادی کر رہا ہوتا, آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے مفتی صاحب ابھی ان کا دماغ سیٹ ہوا نہیں ہے, ان کو ابھی پورے رشتے ملے نہیں ہیں. تو یہ اس لیے فضائل سن رہے ہیں کیونکہ اور بھی آ جائے. تو بھائی ہمارا تو نصاب کمپلیٹ ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب تو میرے اخلاص پہ یقین کر لو میرے بھائی کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ سب آپ کے لیے کر رہا ہوں. اچھا خیر, ایک جملہ بیچ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک بات یاد رکھو, میں جو یہ نظریہ چلا رہا ہوں 2 شادیاں 3 شادیاں, اس میں لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ. کیسے؟ جب کرنے پہ آتے ہیں نا تو سیریسلی نہیں کرتے. کچھ لوگ نے کرنا دھرنا ہے نہیں, بیوی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت گھر میں شادی کی بات کر کے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک چیز جس کو شریعت نے ایک ضرورت سوسائٹی کی قرار دیا, اس میں بیوی کے جذبات سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کرنی ہے, آپ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ تمہارے اندر چونکہ خرابی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ اس پہ سوکل لا رہے ہو اور ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہو, تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا آپ نے اس کو. ایسے موقع پہ تو کہا جائے گا تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اور زیادہ اپنے قریب کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کرنی ہو کر لو. روزانہ گھر میں یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب, بولو نا, مت کرو. یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب مت کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے دیکھو شوہر مر جائے تو کیا ہوتا ہے, چیخنا چلانا ہوگا, 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی, اس کے بعد عورت کو سکون آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ لیکن مرا نہیں ہے, ہر وقت کہہ رہا ہے بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. بولو نا, بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کہہ رہی کیا ہوا, کینسر ہو گیا؟ نہیں کینسر تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے.
یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری, لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم؟ مجھے بددعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت, وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ضرور ہے, تم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ. شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے. ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہیں, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا, پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا, جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا؟ دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے, وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفینس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا, تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2 3 4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں, یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, الگ الگ رکھو. ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بیوہ عورت سے شادی کر لی, اس کے بچوں کو لے کے پال لیا, سلام ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھا کیا, جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا. لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے, یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جس عورت کی باری ہوتی ہے نا, بیوی کی باری ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح 2 4 آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے, اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاٹ ٹائپ کے لوگ ہو, چھوڑو, تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا 2 کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں, ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے, شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے, میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟
سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی, زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی, حلوے میں کیا, کون سی ایسی چیز ہے, کیا مطلب, کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے, اماں عائشہ کی باری ہے, اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو. کیونکہ نبی جب وہ کھائیں گے حلوہ, وہ یہ والے حلوے نہیں ہوتے تھے, حلوے کھانے سنت نہیں ہے جو آج کل کے حلوے آ رہے ہیں. کھجور ہوتی تھی, اس میں کوئی دودھ مکس کر دیا یا کوئی ایسی کوئی چیز, یہ جو بالکل نیچرل, یہ چینی کے جو گڑ کے جو گاجر کے پتہ نہیں کس طرح ہضم کیسے کرتے ہو. ایک دفعہ میں, اچھا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جب شادیوں میں کہیں کھانا وانے میں جانا ہو نا کہ حضرت آپ یہ میٹھا کھائیں, میں نہیں کھاتا. کہتے ہیں ماشاء اللہ یار حضرت, وہ سمجھتے ہیں بہت نیک ہے حضرت. میں کہتا ہوں ہضم کیسے کرتے ہو یار تم لوگ, اتنے تم نے نان پھوڑ دیے, اتنی بڑی بریانی کی پلیٹ پھوڑ دی, اس کے بعد یہ گجریلا گاجر کا جو حلوہ ہے اتنا بھاری بھرکم, یہ لے کے گھر تک پہنچو گے کیسے یار, اس کو اتنا بوجھ اٹھا کے؟ تو یہ تقویٰ نہیں ہے جو میں یہ اس پرہیز کر رہا ہوتا ہوں. میں حیران ہو رہتا ہوں یہ ہضم کیسے کر رہے ہو تم لوگ. تو بھائی آپ کا میدا لوہا لاٹ ہوگا, ہم تو نارمل جو سادہ شریف انسانوں کا جیسا میدا ہونا چاہیے نا. میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی نیک پرہیزگار ہے, لیکن میدا شریفوں والا رکھا ہے ہم نے, جو اتنا ہی ہضم کرتا ہے جتنے باڈی کو ضرورت ہے. اتنی ایسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں یار, اتنا پھوڑ پاڑ کے, کتنے اسٹیمنا. ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا یار, آج کل شادیوں میں 4-5 قسم کے میٹھے ہو گئے ہیں, 4-5 قسم کے میٹھے پھوڑے انہوں نے پورا کھانا کھانے کے بعد, اور پورے بھر کے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیں نا. میں نے کہا میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھائی, میں نہیں کھا سکتا یار. اسٹیمنا ہوتا تو شاید میں اس سے ڈبل کھا لیتا, لیکن میرے اندر پاور نہیں ہے. آپ لوگ کا میدے کو سلام ہے یار, لیکن اللہ کرے اتنا مضبوط میدا نہ ہو, دشمنوں کا بھی نہ ہو, کیونکہ یہ مضبوط میدا آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم کر کے آپ وہ گول ہو چکے ہیں. وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں, پرانا واقعہ ہے وہ. اب میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تو لمبائی اور چوڑائی برابر ہے, پتہ نہیں چلتا بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہیں. جہاں سے لٹا بھی دو تو بیٹھے ہوئے لگیں گے, بٹھا دو تو لیٹے ہوئے لگیں گے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہاتھ لگا کے چیک کرنا پڑتا ہے سر کس طرف کو ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. لیکن میدا بڑا پاورفل ہے بھائی. میدے کی طاقت کا تعلق اس سے, اس کو عادت کس کی ڈال رہے ہو. زیادہ کھانے کی عادت ڈالو گے زیادہ ہضم کرنا شروع کر دے گا, کم کھانے کی عادت ڈالو گے تو زیادہ کھاؤ گے تو ہضم ہی نہیں ہوگا. میدا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی عادت پہ. تو وہ امی عائشہ کی باری میں انہوں نے کیا بنا, حلوہ بنا دیا. جو وہ کھجور وجور اس زمانے میں جو کھجور میں گھی ڈال دیا, کس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. تو سیدہ امی عائشہ نے وہ توڑ دیا. کیوں بھائی؟ جو توجہ ہے وہ پیغمبر کی کس کی طرف ہونی چاہیے, میری طرف. حلوے سے اتنی توجہ نہیں جاتی زوجہ کی طرف جتنی موبائل سے جاتی ہے. ایک بیوی کی باری ہے اور بیٹھ کے پہلی والی سے, یا پہلی کی باری ہے دوسری سے گپے مار رہے ہوں, اور سناؤ کیا پکایا تم نے. پھر جب بیگم غصہ ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتی ہے, تو کہتے ہیں یار اسی لیے کہتے ہیں 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے, آدمی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ابے جب تو ادھر جا رہا ہے تو اس کی باری کا مطلب اس کی باری ہے نا, اس کو توجہ دو. پھلتر کی طرح 2 بچے لے کے جائے گا ساتھ میں وہاں پہ. اب جب عورت کو غصہ آئے گا, یہ کیوں لے کر آ رہے ہو, تو کہہ رہے ہو میرے بچوں پہ تم غصہ, اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. پھر وہ پورا نا سائنس دیکھو, یہ اس حیثیت سے پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بیگم کہتی ہے ان کو کیوں لے کر آئے, وہ کہتے ہیں یہ محلے کے بچے نہیں ہیں, یہ میرے بچے ہیں. اب بتاؤ بیگم تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. تو میرے بچوں سے بھی تمہیں بچوں کو محبت ہوگی, تمہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے بچے ہیں. تمہیں مجھ سے محبت اور مجھے اپنے بچوں سے محبت, پلس مائنس کر کے جواب کیا آیا, تمہیں میرے بچوں سے محبت. نہیں یاری سمجھ میں؟ اب پھر وہی نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے باتیں شروع کر دی ہیں. یہ ہوتا ہے بچوں کو لے گئے آپ دوبارہ سے نا, سین بہت زبردست یہ ہوتے ہیں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھو. باری ہے محمودہ کی, فرضی نام ہم لکھ رہے تھے, محمودہ عام طور پہ میں نے سنا نہیں ہے نام. محمودہ کی باری ہے, لے گئے رخشندہ کے بچوں کو آپ, جو آپ سے ہیں. بعض دفعہ تو پرانے والے شوہر سے ہوتے ہیں, وہ لے جا رہا ہوتا ہے آدمی, وہ تو زیادہ ڈینجرس ہو جائے گا. یہ 2-3 شادیوں کے بعد یہ گیم بہت ہوتا ہے. جن کو 2-3 شادیوں
کرتے ہیں نا تو کوئی بیوہ ملتی ہے, کوئی طلاق یافتہ ملتی ہے, کسی کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں, کسی کے ان سے بچے, تو وہی میں لطیفہ سے سناتا رہتا ہوں نا. آفس میں فون آیا ایک خاتون کا, آپ جلدی سے گھر آئیں, میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے. اور اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے لڑائی چھڑوائی ہے, تو آپ جلدی سے گھر پہنچے. تو یہ بھی ہوتا ہے, میرے بچے, پھر اس کے بچے, پھر فلانے کے بچے, پھر ڈمکانے کے بچے, بڑے مسائل. انجوائے یار لائف کو, یہی تو ہے. آپ کے کیا ہے, 2 ہی بچے ہیں ٹوٹل, آپ دونوں ہی کے ہیں, کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہے ہی نہیں. یہ زندگی ہے, زندگی ہے یہ. خیر بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو سیدہ عائشہ کو غصہ کیوں آیا کہ مداخلت, بولو, دوسری زوجہ کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سی مداخلت برداشت نہیں کی ہے, اور یہ نہیں ہوتی, محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, جب دوسری کے گھر جا رہے ہو, پہلی والی کے بچوں کو لے کے جا رہے ہو, چاہے وہ آپ ہی کے بچے ہیں, پھر اس پہ یہ رپورٹیں پیش کرنا کہ جی چونکہ یہ میرے بچے ہیں, مجھے ان سے محبت ہے, تمہیں مجھ سے محبت ہے, تمہیں میرے بچوں سے بھی, یہ تو یہ فلسفہ چھوڑ دو, ایک طرف رکھ دو. جب وہاں جا رہے ہو وہ خود بلا لے, اچھی بات ہے, بچوں کو تعارف کرواؤ ضرور, لیکن جب آپ جا رہے ہو تو توجہ, اس کا ٹائم پھر اس کو دینا چاہیے. خیر تو میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. میں مثال یہ میں نے شروع کی تھی کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی, یہ ترقی انسانوں کی نہیں ہوتی, یہ ترقی اس دنیا کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو, میری اور آپ کی حقیقت میں ترقی اس وقت ہوگی جب ہم اپنی عمر کو بڑھا لیں. ایسی میڈیسن آ جائیں کہ انسان اب 2000 سال زندہ رہے گا. زندگی تو وہی ہے جہاں کے کھڑے ہوئے تھے ہم, بہت زیادہ 80 سال 90 سال. جاپان میں تو شروع سے ہی صدیوں سے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں, اور کچھ ممالک ایسے ہیں تو 100 سال نکال لیتے ہیں. گلگت بلتستان میں پہاڑی علاقوں میں 100 سال کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی بالآخر کیا ہو جاتے ہیں, بوڑھے. تابعین میں ہمیں 120 سال تک کے لوگ بھی ملتے ہیں. تو اس زمانے میں تو ممکن نہیں ہے, لیکن 120 بھی کیا ہے, 60 کو 2 دفعہ, کیا خیال ہے. 60 سال جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے, گویا کہ ایک زندگی اور مل گئی, بس ختم. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ, دین سے جو پیچھے ہٹے گا نا, تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ منزل ہماری آخرت ہے, جو اس منزل سے ذرا سا بھی پورا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد ہے, تھوڑا ریورس ہوا وہ بھی ارتداد. حقیقی معنوں میں ارتداد اس میں نہیں ہے جو اپنی منزل کو فوکس کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا, میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دین سے اگر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تو اللہ کی محبت پیدا کر لو, کیونکہ جو پیچھے ہٹے ہیں نا ان میں ایک ہی چیز کی کمی تھی, اللہ سے محبت کی کمی تھی. تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ سے محبت کریں گے تو پیچھے ہٹیں گے. پھر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اور کانفیڈنٹلی ہو, اس کو پتا ہو کہ محبت بھی ٹھیک ہے, بعض دفعہ حرام محبت ہوتی ہے, دل ملامت کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو محبت جس کا حکم ہو, عقل اور ضمیر مطمئن ہو اس محبت پہ, اس محبت میں انسان کی سپیڈ ہمیشہ محبوب کی طرف ہوتی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہوتی. تو اس لیے صوفیاء کرام میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کی جائے. ہمارے دل خشک ہو چکے ہیں, جھاڑیاں بن چکے ہیں, اجڑ چکے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمیں ذکر بتایا کرتے تھے, اس کو تصوف کی زبان میں اشغال کہا جاتا ہے. تو مختلف اشغال کرتے ہیں نا, بعض اذکار ایسے ہیں کہ ان کو مخصوص طریقے سے کیا جائے, ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن وہ علاج کے طور پہ ان کو سنت سمجھنا بدعت ہے. تو اس میں حضرت فرمایا کرتے تھے جب اللہ کا ذکر کرو تو 2 چیزوں کا تصور کرو. نمبر 1, کپڑا جو سفید کپڑا ہوتا ہے نا, اسے نیل دینے سے پہلے اس کے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. جب میل کچیل صاف ہو گیا پھر اس کو نیل دیں گے, کیسی اس میں خوبصورتی آتی ہے. اور جب کسان کہیں باغبانی کا کام کرتا ہے تو پہلے جھاڑیاں کاٹتا ہے, اس کے بعد خوبصورت پھول پودے لگائے گا وہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے تھے جب اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھو اس نیت سے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو. دیکھو وظیفے پڑھنے والے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے بہت ہیں, اس نیت سے وظیفے پڑھنے والے, میرا روزگار لگ جائے, میرا یہ کام ہو جائے, میرا وہ کام ہے, اس نیت سے بہت لوگ ہیں. اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں.
تو فرماتے تھے کہ اس نیت سے ذکر کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کی محبت ہے نیل کی طرح, پھولوں کی طرح, تو وہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی جب تک اللہ کے علاوہ کی محبت کے کانٹے اور میل کچیل دل سے نکل نہ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے علاوہ سب کچھ مارکیٹ سے کیا کیا جائے؟ شارٹ کیا, سب نکالا جائے. اللہ کے علاوہ میں ہر چیز, عزت, شہرت, دولت, سب. سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. منزل ہماری وہاں ہے, تو پیچھے ہٹنا وہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ جب تک پیدا نہیں ہوگی میرے بھائی, نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے خوف سے بھی عمل ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کے خوف سے, داڑھی رکھتا ہے اللہ کے خوف سے, نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے خوف سے. فرمایا خوف سے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی محبت سے عمل میں طاقت آتی. تو محبت پیدا کر لو, خوف بھی ہو لیکن خوف مغلوب ہو, محبت غالب ہو. محبت میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار ہوتا ہے, خوف میں جب کام ہوتا ہے تو مزیدار بولو نہیں ہوتا. ایک دوا آپ کو حکیم نے ایسی بتا دی جو ہے بھی مزے کی, تو آپ تو چاہو گے ایک کے بجائے 2 چمچے کھاؤ, حکیم روکے گا بھائی ایک کھا. لیکن ایک دوا اگر کڑوی ہے تو آپ چاہو گے ایک بھی نہ کھاؤں, حکیم کہے گا کھا ورنہ مرے گا. تو خوف سے جو کام ہوتا ہے اس میں لذت نہیں ہوتی, پائیداری نہیں ہوتی. جو کام محبت میں ہوتا ہے مزے کا بھی ہوتا ہے اور اس میں اسپیڈ بھی انسان کی بہت تیز ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. یہ سوال ہے جی, کہتے ہیں میں 21 سال کا ہوں, جب 14 سال کا تھا مجھے ایک لڑکی پسند تھی. اپنے والدین سے کہا بھی لیکن وہ نہیں مان رہے, کہہ رہے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو, لیکن زبردستی مجھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. جب میں ان سے شادی کا کہتا ہوں تو کہتے ہیں اگلے سال شادی ہوگی, کبھی کہتے ہیں اس سے اگلے سال شادی ہوگی. اچھا بھائی بات کی, لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری پہلی ترجیحات مدرسہ ہے, جب اصلاح اور ارشاد, جب بعد میں اصلاح اور اس کے بعد شادی. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یعنی کہہ رہے ہیں پہلے مدرسہ پڑھو, پھر اصلاح کرو, نیک بن جاؤ, پھر اس کے بعد شادی کرو. تو شادی کے بغیر نیک بننا تو بہت مشکل کام ہے. شادی کے بغیر نیک بننا آسان کام نہیں ہے. بہرحال بننا ضروری ہے. باقی یہ جو کہا ہے کہ دیکھو جب آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ اپنے خرچے پہ شادی کر لو, جب نہیں ہے تو پھر جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو. جس کے خرچے پہ پلتا ہے بات اسی کی ماننی پڑتی ہے. اصول دنیا کا یہی ہے. تو ماں باپ کے ذمے آپ کی شادی اس سینس میں تو ہے کہ آپ اگر کما رہے ہیں تو وہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کریں, وہ تعاون کریں. اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ پیسے بھی خرچ کریں. بیٹے کی شادی پہ, بیٹی پہ تو ویسے ہی شریعت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, اور بیٹے کی شادی پہ خرچہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہے, تو اس لیے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. تو آپ ہاں ماں باپ کا آپ کو زبردستی مدرسے پڑھانا یہ لازم نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ مدرسہ چھوڑو گے تو کرو گے کیا؟ کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایسی اپارچونیٹی کہ جاب کر لو, آپ پیسے کما لو؟ تو اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کا کہا ہے وہاں یہ بھی کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جن میں نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. کہیں پیغام بھیجیں گے قبول ہی نہیں ہوگا, آپ کہیں پیغام بھیجو گے قبول ہی نہیں کرے گا کوئی, بولیں گے بھائی آپ کرتے کیا ہو. تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے رہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اگر آپ کما لیتے ہو, کچھ آن لائن بزنس کر لو, فارغ وقت میں کما لو تو پھر ٹھیک ہے کر لو, لیکن جب نہیں کما رہے تو پھر ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دینا تھا. یہ جو آپ جوان ہو گئے نا, یہ ابا نے پراٹھے کھلائے ہیں تو اس سے جوان ہوئے آپ, تو ابا کے ذمے بس اتنا ہی ہے. ماشاء اللہ. کہاں سے ہیں؟ نیو کراچی سے, نارتھ ناظم آباد سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 26 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے بھی 26 سال میں شادی کی تھی لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا میں. اگر میرے یہ نظریات پہلے ہوتے نا جو اب ہیں تو ابھی میرے پوتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ بیان کے لیے. اچھا بھائی, یہ دولہا ہے ماشاء اللہ سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر, اور دلہن کا نام ہے منال بنت محمود الرحمان خان. مہر ہے جی 1 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ ویئر از وکیل آف دلہن؟ وہ ہیں جی, یہ جو آ رہے چلتے ہیں, یہ جو ریڈ کپڑوں میں. جی حضرت آپ نے اجازت دی کہ میں 1 لاکھ روپے مہر میں منال بنت محمود الرحمان کا نکاح سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر سے کر دوں, اجازت ہے جی؟
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر، میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح منال بنت محمود الرحمان خان سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ ماشاءاللہ، دعا کریں اللہ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے غلطی سے سائرن کے وقت کھانا کھا لیا، پھر خیال آیا کہ روزہ تو نہیں ہوا، پھر میں نے روزہ نہیں رکھا، اب کیا کرنا ہے؟ سائرن کے وقت اگر کھانا کھا لیا تو خوب سمجھو اس مسئلے کو، یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے نا، اس کو یہ کہتے کس کو ہیں، اس کو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی فجر کا وقت کا جو دھاگا ہوتا ہے نا، دیکھو سورج جب مشرق سے نکلتا ہے، مشرقی سے نکلتا ہے نا، ایسٹ سے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے ایک اندھیرا ختم ہونے کی پہلی کرن آتی ہے، اندھیرا ختم ہوگا نا۔ اب دیکھو جب سورج ڈوبتا ہے یہاں پہ تو پہلے ایک سرخ روشنی ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے نا سرخ، پھر وہ بھی غائب ہوتی ہے لیکن بالکل اندھیرا نہیں آتا، تھوڑی تھوڑی لائٹ ہوتی ہے، پھر گھپ اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ گھپ اندھیرا آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء کا وقت شروع، اور جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے تو جمہور کے نزدیک عشاء کا وقت شروع، یعنی سرخ روشنی کے غائب ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایسٹ میں سورج نکلنا شروع ہوتا ہے مشرق سے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک لمبی لائٹ آتی ہے ایسے سیدھی، وہ صبح کا ٹائم نہیں ہے، فجر کا ٹائم نہیں ہے، پھر کیا ہوتی ہے وہ لائٹ غائب ہو جاتی ہے، پھر ایک لائٹ آتی ہے جو سورج کے نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی روشنی ایسے لمبوتری لائٹ ہے نا، وہ ہے صبح صادق۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جب میں اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں بہت آسان کر کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئی اختلاف ہے کیا علماء کے درمیان میں۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو لائٹ عمودی ہوتی ہے، ورٹیکل لائٹ ہوتی ہے، وہ صبح کاذب ہے، اور جو لائٹ ہاریزنٹل لائٹ ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے، یعنی بالکل وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی وہ سورج نکلنے کی پہلی علامت ہوتی ہے کہ نکلنے والا، گھپ اندھیرا ختم ہونے والا ہوتا ہے، ایسے وہ لائٹ آتی ہے۔ یہ لائٹ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج 15 ڈگری پہ ہوتا ہے نا زمین سے نیچے، اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے، اور پاکستان کے اکثر علماء یہ کہتے ہیں
کہ نہیں جب سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے, 3 درجے ابھی نیچے ہوتا ہے 18 ڈگری پہ, اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے دارالعلوم کورنگی والے جو نقشے چھاپتے ہیں یا جو امت میں عام طور پہ پاکستان میں زیادہ نقشے رائج ہیں وہ یہ ہیں 18 ڈگری کے حساب سے, 18 ڈگری کے حساب سے. جبکہ مفتی رشید احمد صاحب ماہر فلکیات بھی تھے, ان کے اپنے مشاہدے بھی ہیں, خود انہوں نے جا کے دیکھا ہے اور علماء کو دکھایا بھی ہے. وہ 18 ڈگری پہ وہ لائٹ 15 ڈگری پہ وہ لائٹ ظاہر ہو رہی تھی, یعنی 3 ڈگری سورج مزید اوپر آ جاتا ہے تو وہ لائٹ ظاہر ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد, پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ اپریل کی 3 اپریل 2026 ہے. آج جو مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق جو ٹائم ختم ہوا ہے نا, یہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک آسانی کی بات بتا رہا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس, آپ کا فائدہ ہے اس میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آج اس کے مطابق 5:18 پر صبح صادق ہوئی ہے. مفتی رشید احمد صاحب کی جو رائے ہے نا 15 ڈگری پہ 5:18 کراچی میں, جبکہ جو عام نقشے بنے ہوئے ہیں اس میں صبح صادق کا ٹائم ذرا دیکھنا جلدی سے کیا ہے, 5:05 پہ. تو کتنا فرق ہو گیا؟ 13 منٹ کا. کبھی 13 منٹ کا ہوتا ہے, کبھی 15 منٹ کا, کبھی میرا خیال 18-20 منٹ تک بھی چلا جاتا ہے. تو یہ 10 منٹ تو ہے ہی کم سے کم. تو اب مفتی رشید احمد صاحب کے چونکہ مشاہدے ہیں, میں نے نیوٹرل ہو کے اس مسئلے پہ جو تحقیق کی ہے, نیوٹرل ہو کے, نیوٹرل کا مطلب کیا ہے کہ میں تو مفتی رشید احمد صاحب کا مرید ہوں, لیکن میں نے اس میں ان کی رائے, ذاتی رائے کو نہیں دیکھا, بلکہ نیوٹرل ہو کے جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو جانتے ہی نہیں یہ نقشے کیا ہوتے ہیں, 15 ڈگری کیا ہوتی ہے, 18 ڈگری کیا ہوتی ہے, جو بالکل نیوٹرل جنہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے, وہ جب صبح صادق کا مشاہدہ کرتے ہیں نا, وہ جو گواہی دیتے ہیں وہ مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق ٹھیک نکل رہی ہوتی ہے. اور آسان بات, سب سے آسان, گورے جو ہے نا, گورے تو نہیں جانتے صبح صادق کیا ہوتی ہے اور صبح کاذب کیا ہوتی ہے اور فجر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. یہ ٹائم کی جو ایپس بنائی ہیں, اپلیکیشنز بنائی ہیں, یہ تو انگریزوں نے بنائی ہے نا زیادہ تر. آپ انگریزوں کی آج کل ایک پورا سافٹ ویئر آیا ہوا ہے, یہ میں نے 3 دن پہلے ہی دیکھا ہے. وہ سافٹ ویئر میں پورا جو سورج کی جو ڈائریکشن ہے نا, مشرق کی طرف کھسک رہا ہے, اور اس سے ایسٹ پہ کیا کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں, یعنی روشنی, وہ 15 ڈگری کے بجائے بلکہ وہ تو اور بھی تھوڑا لیٹ ہے, 1-2 ڈگری اور لیٹ ہے, یعنی 13 ڈگری یا 13.5 ڈگری پہ آ کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ صبح صادق ہو رہی ہے. وہ تو پوری ایپلیکیشن ایسی ہے, سافٹ ویئر ایسا ہے, آپ اپنے سسٹم میں ڈال دیں تو آپ کو سورج کا چلتا ہوا نظر آئے گا پورا, اور ڈگری بھی بتا رہا ہوگا وہ, اور جیسے ہی دیکھیں گے نا آپ مشرق کی طرف لائٹ آنا شروع ہو گئی تو وہ مفتی رشید احمد صاحب والا ٹائم ہوگا. تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ ہے کہ میں 94 سے لے کے اب تک جو روزے کھا رہا ہوں وہ 15 ڈگری کے حساب سے کھا رہا ہوں. یعنی آپ لوگ جس ٹائم پہ روزہ بند کرتے ہیں میں 10 سے 15 منٹ بعد بند کرتا ہوں, کیونکہ میں نے مفتی رشید احمد صاحب کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. وہ کانفیڈنٹلی کہا کرتے تھے, ان کے دلائل مجھے زیادہ مضبوط لگے اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں. لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے علماء موجود ہیں, اگرچہ وہ فلکیات میں اس لیول کے ماہر نہیں ہیں جس لیول کے مفتی رشید احمد صاحب ماہر تھے, تو میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا. مطلب یہ ہے کہ پبلک میں نہیں کھاتا اس ٹائم پہ. میں نہیں آئی سمجھ میں بات؟ مثال کے طور پر یہاں اعتکاف والوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھ کے افطاری کی ہے تو جس ٹائم پہ پبلک بند کر رہی ہے اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ 10 منٹ لیٹ کھاؤ گے, بولیں گے کیا کر رہا ہے بھائی, پھر بیٹھ کے تقریر ایک فتنے میں مت ڈالو, جو لوگ کر رہے ہیں اسی پہ عمل کرو, کیونکہ روزہ تو 10 منٹ پہلے بند ہو جائے گا تو روزہ تو ہو جائے گا نا بھائی. روزے میں ضروری تھوڑی گھر جا کے پانی پی لو جو مرضی کرنا ہے, لیکن پبلک کے سامنے عوام کو مشکلات میں مت ڈالو. مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے میرا جو نقشہ ہے 15 ڈگری والا وہ مسجدوں میں لگا دیں, اگر کسی ایک شخص کو بھی اعتراض ہو تو ہٹا دیں, ایک شخص کو بھی اعتراض ہو, کیونکہ دوسری طرف میجورٹی ہے علماء کی, تو ہم نہ بدگمان کرنا ہے علماء سے, نہ فتنے میں ڈالنا ہے. بعض ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ کسی نے کہا سپریم کورٹ میں کیس کرتے ہیں, اس کو بھی جامع رشید والوں نے روکا کہ بھائی یہ علماء کے مسائل عدالتوں میں حل نہیں ہوتے, جس کی جو رائے ہے جس پہ اعتماد عمل کرے. تو اب فجر کی نماز تو بہرحال دیر سے پڑھنی ہے 15 ڈگری کے بعد, نمازوں کو داؤ پہ مت لگائیں. تو یعنی مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ احتیاط پہ عمل کر لیں نا, دونوں طرف علماء. حضرت فرمائے جو صاحب قول ہی احتیاط پر عمل کرے نا تو وہ قول نہیں رہتا ہے, یعنی اس کی علامت ہے کہ اس کو اپنے قول پہ خود ہی اعتماد نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو ابھی جو انگریزوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے نا, وہ سورج کے جو جس طرح سے آپ دیکھ لیجیے, وہ ہم کبھی انشاءاللہ نیٹ پہ شائع بھی کر دیں گے, وہ مفتی رشید احمد صاحب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. وہ تو 18 ڈگری پہ اندھیرا ہوتا ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ نے نہ 18 ڈگری کو دیکھنا ہے نہ 15 ڈگری کو. جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ چیز ریکارڈ کروا رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ جو گرمیوں میں نا بہت مشکل ہوتا ہے اس قول پر عمل کرنا ناروے والوں کے لیے. اوسلو میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے حساب سے دن بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. تو یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ وہ چھوڑ دیں کہ مفتی رشید احمد صاحب کیا کہتے ہیں یا دارالعلوم کرنگی والے کیا کہتے ہیں, سافٹ ویئر کیا کہتا ہے انگریزوں کے, چھوڑ دیں اس کو. وہ یہ کریں کہ وہاں کی فضائیں صاف ہیں, دھوئیں سے پاک. جب مطلع بالکل صاف ہونا, بادل نہ ہو اور ایسٹ بالکل صاف ستھرا ہو, کوئی قول نہ دیکھیں. وہ جائیں اور دیکھیں کہ صبح صادق کس ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے, وہ ٹائم نوٹ کر لیں. پھر وہ دیکھیں کہ وہ ٹائم کس قول کے مطابق درست ہے. تو میں انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب کے قول کے حساب سے وہ آپ کو ٹائم ملے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے جائیں. اگر کسی قول والے کو لے گئے نا اپنے ساتھ, چاہے وہ جامعۃ الرشید کا بندہ ہو چاہے وہ دارالعلوم کرنگی کا بندہ ہو, پھر درست فیصلے پہ نہیں پہنچو گے آپ. کیونکہ ہر شخص اپنے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتائے گا یہ روشنی نہیں ہے, یہ یوں ہے, تو فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے, نہیں بیٹھا تو وہ اتنا آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہو جاتا ہے, وہ نہیں سے. تو فیصلہ ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کیا جاتا ہے. دونوں قول والوں کو سائڈ پہ رکھو آپ. 18 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو, 15 والے کیا کہتے ہیں ان سے مت الجھو. نیوٹرل ہو کے, صحابہ کرام تو نیوٹرل ہو کے دیکھتے تھے نا صبح صادق کو. کیا خیال ہے اس وقت تھوڑی یہ ڈگری وگری فلکیات نے یہاں تک ان کو تھوڑی معلومات تھی ہیں. وہ تو جاتے تھے دیکھتے تھے. اس کی آسان مثال میں دیتا ہوں. ایک ایپلیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے 6:20 پہ غروب ہوگا. دوسری ایپلیکیشن کہہ رہی ہے 6:30 پہ غروب ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, دونوں قولوں کو لے کے فلکیات کے ماہرین کے پاس گئے اور ڈگری شگری لگا کے پاگل ہو جاؤ گے نا آپ. ابے سیدھا سا دونوں قولوں کو سائڈ پہ رکھو, آپ جاؤ سورج دیکھو کس ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے اور ٹائم نوٹ کر لو. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی ایپلیکیشن درست کہہ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کسی صاحب ایپلیکیشن کو ساتھ نہ لے کے جاؤ, وہ پھر کہے گا ایکچولی یہ یوں ہو رہا ہے, وہ پاگل ہو جاؤ گے. تو اسی طرح صبح صادق میں آپ نیوٹرل ہو کے جاؤ. سندھ چلے جاؤ, جہاں ریگستان ہے تو مطلب صاف ہوتا ہے, وہاں بیٹھ جاؤ. کیونکہ ویسٹ میں تو سمندر ہے, مطلب تو صاف ہے, لیکن وہاں تو سورج غروب ہو رہا ہے نا ایسٹ میں. تو اندرون سندھ جا کے جو بھی ایسے ریگستانی علاقے ہیں وہاں کبھی ایک دن پڑاؤ ڈالو اور بالکل نیوٹرل ہو کے آپ دیکھو کہ یار یہ پہلی جو صبح ہوتی ہے یہ کس ٹائم پہ ہوتی ہے. اور صبح کاذب اور صادق میں فرق ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. پہلے صبح کاذب ہوگی پھر صادق ہوگی. ہر صبح صادق سے پہلے صبح کاذب کا ہونا ضروری ہے. یہاں ان ملکوں میں تو یہ بہت واضح ہوتی ہے, تو اس لیے یہ کام کر لو. تو اب اس کے حساب سے جنہوں نے اذان کے ٹائم پہ پانی پی لیا ان کا روزہ ہو گیا ہماری رائے میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اذانیں وقت سے پہلے ہو جاتی ہیں. لیکن پھڈے میں نہ ڈالنا جا کے, جو کرنا ہے کر لو, لڑائیاں نہ کرنا جا کے. اب آپ گھر میں گئے, ساری دنیا روزہ کھول رہی ہے جی, 5:05 پہ بند کر رہی ہے, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو 5:15 تک. ابا پوچھ رہے ہیں اماں کیا کر رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے بولا ہے. تو بھائی ان کو پوری تقریر سنی ہوگی, سمجھ میں آئی ہوگی تو فالو کریں گے, نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو جیسے پبلک کر رہی ہے ایسے ہی کرتے رہو بیٹھ کے. تو پھر خام میں پنگے بازی مت کرو, 10 منٹ بعد کھا لو. میں جب سسرال جاتا تھا تو انہی کے حساب سے روزہ بند کرتا تھا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ان کو بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے رشتہ کر دیا, بہت بڑی فتح ہے, اس کے علاوہ مزید کچھ سمجھانے کی ان کو کوشش مت کرو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں سب کے حساب سے ہی سحری بند کرتا ہوں, میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرتا. نماز البتہ ہم تھوڑا لیٹ کرتے ہیں تاکہ بالاتفاق وہ فجر کی نماز صحیح ٹائم پہ ہو جائے. آگے چلو میرے بھائی, میں نے غلطی سے ہو گیا بھائی. افطاری میں تو اتفاق ہے. افطاری میں ایک اہم چیز ہے, اس پہ کلپ بنا کے چلاؤ یار, تم لوگ سالے اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں میرے شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, کوئی علمی بات آتی نہیں ہے شارٹ کلپ میں. افطاری میں میں نے 1 سال پہلے یہ بات ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم کے, ان نقشوں سے کم 1.5-2 منٹ کے بعد افطاری کرنی چاہیے. جیسے افطاری کا ٹائم لکھا ہوا ہے 6:20, آپ نے افطاری کرنی ہے 6:22 کم سے کم. اس پہ کچھ اہل حدیث علماء نے بھی اعتراض کیا, کچھ ہمارے اپنے علماء نے بھی اعتراض کیا, کچھ نے تو میرے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افطار میں جلدی کیا کرتے تھے, پہاڑی پہ بھیجتے صحابی رسول کو, دیکھو سورج جیسے ہی غروب ہو مجھے اشارہ کر دو, جیسے ہی سورج غروب ہوتا وہ اشارہ کرتے, ہمارے نبی کھجور سے روزہ کھول لیتے فوراً. حدیث میں تو آتا ہے افطار میں جلدی کرو, اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 2 منٹ کی احتیاط کرو. تو خوب سمجھ لو,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھیجتے تھے وہ گواہی دیتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو یقین ہوتا تھا ہو گیا ہے, پھر کھاتے تھے. یہ جو اپلیکیشن میں 6:22 کا ٹائم اگر بالفرض لکھا ہوا ہے, یہ یقینی ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تقریبی ہوتا ہے. تقریبی سمجھتے ہیں, یقینی نہیں ہوتا. تبھی 2-3 اپلیکیشن کو دیکھو گے ان میں ٹائم میں بھی فرق ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سورج غروب ہونا ایک سائنسی لحاظ سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے حقیقت میں. شریعت حقیقت میں اس کو مانتی ہے کہ جب آپ دیکھیں اور وہ غروب ہو چکا ہو. بعض دفعہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو گیا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں غروب نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہم اسکول میں کیا کرتے تھے. دیکھو, ایک پیالہ لو. آپ لوگ کو زیادہ سائنسی گاڑی واڑی باتیں تو نہیں ہو گئی, بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یار میں, اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. دیکھو, ایک پیالہ لیا آپ نے, پیالہ تو پیالہ ہی, باؤل, ٹھیک ہے, اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیا آپ نے, یا رائج الوقت نہ بھی ہو, ایسا نہ ہو رائج الوقت کی سکہ تلاش کر رہے ہو بیٹھ کے, کوئی بھی سکہ آپ نے ڈال دیا, ٹھیک ہے, 58 ڈال دی, 54, اب تو 58 54 نئی نسل بھول چکی ہے, کوئی بھی سکہ ڈال دیا آپ نے. اب آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا, یوں 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 یوں, اور یا آنکھوں کو نیچے نہیں کرو, پیالے کو اٹھاؤ, بلکہ نہیں, آپ خود ہی پیالہ اپنی جگہ پہ رکھو, خود نیچے ہونا شروع ہو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا, یعنی پیالے کی دیواریں آپ کے اور سکہ رائج الوقت کے درمیان حائل ہو رہی ہوں گی. وہ جو پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جب سکہ غائب ہو جائے, اب اپنے آپ کو بھی وہیں رکھنا ہے اور پیالے کو بھی اسی لوکیشن, یعنی اسی لوکیشن پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے اس میں پانی ڈالا, جیسے ہی پانی ڈالو گے نا سکہ اوپر آ جائے گا. آئی بات سامنے, اوپر نہیں آئے گا, ہوگا نیچے ہی, لیکن نظر آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوتا کیا ہے, پانی میں گزرنے کے بعد روشنی اپنے اینگل کو چینج کر لیتی ہے, تو جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو اٹھا دے گی. سکہ حالانکہ اوپر نہیں آیا ہے, سکہ وہیں ہے, نظر آپ کو آنا دوبارہ شروع ہو گیا, حالانکہ اپنا اینگل چینج نہیں کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ روشنی جب کثافت سے گزرتی ہے نا, کوئی بھی کثیف بھاری چیز, تو اس سے روشنی کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. دیکھو, روشنی اس سکے سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی نا, تو جب تک پیالے کی دیوار حائل تھی روشنی جا رہی ہے, روشنی یعنی اس سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کو واپس ہی نہیں آ رہی. پانی نے کیا کیا, روشنی یوں آئی ہے اور اینگل چینج کر کے آپ کی آنکھوں میں پہنچ رہی ہے اور نظر آنا شروع ہو گیا. تو جب سورج غروب ہوتا ہے, مطلع اگر بالکل مغرب کا صاف ستھرا ہو, بارشیں ہوئی بھی ہوں, کوئی دھول مٹی نہ ہو, تو سورج غروب ہوگا, آپ کو غروب لگے گا. لیکن اگر مطلع ابر آلود ہے, بہت زیادہ دھول مٹی ہے, تو غروب ہونے کے بعد بھی سورج بعض دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات, نظر آ رہا ہوتا ہے, تو شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا. تو ایپلیکیشن میں تو وہ ٹائم لکھا ہوگا جو اوریجنل ٹائم ہے, جس میں ہو جانا چاہیے تھا, لیکن شریعت اس ٹائم کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے جب دیکھنے میں بھی لگے کہ غروب ہو چکا ہے, تو بعض دفعہ 1-8 منٹ کا فرق آ جاتا ہے اس سے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی آنکھوں کے لحاظ سے غروب ہونے میں اور کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہونے میں بعض دفعہ 1-2 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شریعت کہتی ہے جب یقینی غروب ہو جائے, یعنی دیکھو تو بھی پتہ چلے کہ غروب ہو چکا ہے, تو وہ ایپلیکیشن سے 1-2 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. اور سنو, مزید ایک احتیاط یہ کہ ایپلیکیشن عام طور پہ آپ کو کراچی میں غروب آفتاب کا ٹائم بتا رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹ جس لوکیشن پہ آپ بیٹھے وہاں کا ٹائم نہیں بتا رہی ہوتی. دیکھو, میرا ایک گھر معمار میں بھی ہے نا, میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے, یہاں پر میں نے کرنٹ لوکیشن کے حساب سے سورج غروب کا ٹائم ڈالا, کچھ اور تھا, معمار میں ٹائم ڈالا, 1 منٹ کا فرق آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کراچی اتنا بڑا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن کا حاصل یہی نکلے گا کہ سورج غروب ہوتے ہی, آپ حدیث سے پتہ چلتا ہے افطار میں جلدی کریں, لیکن غروب ہونے کا یقین تو ہونا, تو اس یقین کے لیے آپ کو 1.5-2 منٹ احتیاط کرنی پڑے گی. اب سمجھ میں آیا؟ تم کوئی قرآن حدیث کے خلاف مسئلے نہیں بتاتے. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک عدد کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. تو نبی تو یقیناً یہ کرتے تھے, لیکن وہاں تو دیکھ رہے ہیں نا, کیلکولیشن تھوڑی یہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ہو گیا غروب. تو اب کیا ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ ایپلیکیشن یقینی نہیں ہوتی, 1-2 منٹ کی احتیاط اس میں ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب سورج غروب ہو تو 1-1.5-2 منٹ, میں تو 2 منٹ کی کم از کم احتیاط کرتا ہوں, کم سے کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کریں. سارے دن کا روزہ ہے تو 1 سیکنڈ کی بے احتیاطی سے کیوں خراب کر رہے ہو, شک میں کیوں ڈال رہے ہو اس کو.
البتہ سحری کے وقت میں ایسا نہیں ہے. سحری کے وقت میں جو ٹائم ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ روزہ بند کر سکتے ہیں. پوچھو کیوں؟ وہاں بھی تو کیلکولیشن کا فرق ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اب وہاں بھی تو ہو سکتا ہے 5:18 ہے تو ہو سکتا ہے 16 پہ ہو رہا ہو اور آپ 18 پہ کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا ایک قانون ہے, الیقین لا یزول بالشک. یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی. صبح صادق میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے ابھی رات ہے, جو چل رہی ہے کیا ہے وہ رات. جب تک صبح کا یقین نہیں ہوگا شریعت کہتی ہے رات ہی ہے یہ. تبھی حدیث میں آتا ہے کوئی مؤذن کی اذان سنے اور پیالہ ہاتھ میں ہو نا دودھ کا فوراً پی لے, وہ فوراً پی لے. اس میں احتیاط کا حکم نہیں دیا, بس پی لو جلدی سے. تو کیا مطلب ہے؟ رات یقینی ہے, رات کا ختم ہونا ابھی یقین نہیں ہے. تو جب تک رات کے ختم ہونے کا اور صبح صادق کے شروع ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا تو وہ رات ہی سمجھی جائے گی اور یہی سمجھا جائے گا ابھی صبح کا وقت شروع نہیں ہوا. لیکن جب ایک دفعہ دن شروع ہو گیا تو اب غروب آفتاب میں جب تک دن کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں؟ خاندانی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہاں تو اب دن چل رہا ہے نا, سورج غروب ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے. اصل تو یہ کہ غروب نہیں ہے کیونکہ اب تک تو غروب نہیں تھا. تو جب تک غروب ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. اور ادھر الٹا معاملہ ہے, جب تک رات کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا رات ہی سمجھی جائے گی. چھوڑ دو یار, دو یار ایسی ٹھیک. میرا رات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی مستقل لڑتی ہے. ہم کیا سنا رہے ہیں ان کو, شادی بیوی پھڈے فلکیات کے مسائل حل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. یہ کہہ رہے 18 ہو یا 15 ڈگری ہو میری بیوی کو ٹھیک کرو, احتیاطاً دیر سے روزہ افطار کرو, جلدی افطار کرو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, میری بیوی کو ٹھیک کر دو. کہہ رہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی بہت لڑتی ہے, تانے دیتی ہے, میں کیا کروں. مالی حالات جب خراب ہوتے ہیں تو بیگم کے تانے ہی سنتا ہے آدمی. تو بیگم کو چاہیے, شریک حیات ہے نا, گرل فرینڈ تھوڑی ہے وہ, شوہر کے دکھ درد میں شوہر کا ساتھی بنے, کچھ کم پہ گزارا کرے وہ اگر میاں کے حالات صحیح نہیں. لیکن حالات اپنی حماقتوں سے اگر خراب ہیں, بعض دفعہ اپنی سستی سے بھی خراب ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے دل میں دین کی محبت ڈالیں, کیونکہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نماز میں اللہ کے نزدیک لوگوں کی طرح دل لگانا ہے. سوال نمبر 2, مجھے آپ سے ملنا ہے, یعنی میرے ذاتی سوال پوچھ رہے ہیں جو بھائی بعد میں ابھی جمعے کے بعد نہ ملا کریں, بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں زیادہ دل لگاؤ, ذکر کرو, نماز زیادہ پڑھو. سب سے زیادہ دعا اور نماز, یہ 2 چیزیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. آپ کو میرا تو دل نہیں لگتا, تو نہیں لگتا پھر بھی پڑھو تو لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے سارے بہن زکوٰۃ تک نہیں نکالتے, اور کوئی میرے سارے بہن بھائی ہیں پیسے والے, زکوٰۃ نہیں نکالتے, کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے. میں اکثر اوقات پھنس جاتا ہوں, میں بیمار بھی رہتا ہوں, گھر بھی کرایہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بہن دیتے نہیں, غیر فقیر سمجھتا ہے. یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اپنے سگے بھائی بہنوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدھ بھائی سونے کے نوالے کھا رہا ہوگا, دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ بہت بری بات ہے, قطع رحمی ہے. یہ بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے حالات کا خود سے جائزہ لیتا رہے کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے, ورنہ قطع رحمی کا گناہ ہوگا. یہ یاد رکھو, غریبوں کو پالنا حکومت کی تو ذمہ داری بعد میں ہے, پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے, گناہگار ہوں گے اگر نہیں کرتے. مجھے اٹلی جانا ہے ماسٹرز کے لیے, لیکن اس کی اسکالرشپ کے لیے کچھ ڈاکومنٹس بنوانے پڑیں گے, لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. جائز نہیں بھائی جھوٹے ڈاکومنٹس بنانا. لیکن کہتے ہیں رہنما اگر وہ جو فائدہ ہوگا اس سے مجھے وہ حلال ہوگا حرام ہوگا؟ جاب جو کرو گے آپ اور جاب سے جو تنخواہ آئے گی وہ تو حلال ہوگی اگر وہ جاب جائز ہے. باقی ڈاکومنٹ جھوٹے بنوانا جائز نہیں ہوگا. کوئی جھوٹے ڈاکومنٹ بنوا کے جاب کرتا ہے نا تو اس سے جاب کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. جھوٹے ڈاکومنٹس بنوانا گناہ ہوتا ہے. کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ارننگ کا تعلق اس سے کہ کر کیا رہے ہو, کام کیا کر رہے ہو. جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ جائز ہے, حرام کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حرام ہے. 5 وقت نماز سنت موقدہ کتنی اور نماز جمعہ کی سنت موقدہ کتنی ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ, ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2. یہ ٹوٹل سنت موقدہ ہے. اور جمعے سے پہلے بھی 4, جمعے کے بعد بھی 4. بعض علماء کہتے ہیں 6 ہیں. دونوں قول ملتے ہیں, لیکن آسانی دینی چاہیے نا لوگوں کو. پہلے جمعے میں لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے آتے ہیں, پھر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں, پھر خطبہ سنتے ہیں, پھر بیان سنتے ہیں, پھر اس کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں, تو تھک جاتے ہیں برے طریقے سے. تو اس لیے دونوں قول ہیں. بہت سے علماء 6 سنتیں کہتے ہیں, لیکن میں آسان والے قول کو ہی پبلک میں شائع کرتا ہوں کہ 4 سنتیں بھی پڑھ لو اس زمانے میں بہت ہیں, باقی 2 پڑھ لو, پھر غریبی ہیں جتنی مرضی پڑھ لو بیٹھ.
مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ مرنے والے کے بھائی کی کفالت میں آ جاتی ہوں تو قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ اچھی بات ہے بھائی، یہی ہوگا، جب بھائی مر گیا تو چچا باپ کے قائم مقام ہے، اسی کی اگر بڑا بھائی ہے تو وہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر چچا ہے۔ وراثت سے ہٹ کر اگر ان کے والد کا مال ہو اس میں کسی دوسرے رشتہ دار کا حق ہو سکتا ہے، اگر ہے تو کیوں؟ کوئی بھی نہیں حقدار ہے، جتنا مال ہے وہ سارے کے سارا ان بیٹیوں کو ملے گا۔ ہاں بیٹا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میت کے والدین بھی نہیں ہے تو پھر میت کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا، 2/3 بیٹیوں کو دے کے جو بچے گا وہ میت کے بھائی بہنوں میں۔ مرنے والے کی بیوی سارا مال سب اپنے قبضے میں کر لے، اس کے وارثوں کو نہ دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ عام طور پر نارمل ہوتا ہے ایسا، شوہر مر جاتا ہے تو بچوں کی ماں بولتی ہے اب سب میرا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر سب آپ کا ہوتا تو اللہ یہ تھوڑی کہتا کہ 8واں حصہ بیوی کو دو، تو آپ کا 8واں حصہ ہے، باقی سارا بیٹے بیٹیوں کا، ان کو دے دیں ورنہ گنہگار ہوگی۔ جیسے کفیل کے بیوی بچے ساتھ رہتے اور مال میں گڑبڑ ہو جائے تو کیا کریں؟ جیسے کوئی یتیموں کی کفالت کر رہا ہے تو گھر میں مشترکہ راشن آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ ان کے پیسوں سے کچھ آپ کے پیسوں سے اندازے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا مال کھانا نہ شروع کر دیں۔ سوال نمبر 5، مرنے والے کے کاروبار سے کفیل صدقہ خیرات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ مرنے والے کے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھلا سکتا، نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے، سب حرام ناجائز ہے، اس میں وراثت کا حصہ ہے، سب کو دے دے۔ مرنے والی کی بیوی اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتی ہے، اگر بیٹیاں چھوٹی ہوں، حرام ہے، ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، سارا مال وراثت میں سب کے حوالے کرے، اور نابالغ بچے ہیں تو ان کی مرضی سے بھی مال خرچ نہیں کر سکتی، نہ دعوت کر سکتی، ایک گٹکا بھی نہیں کھلا سکتی کسی کو۔ میں وہی مثالیں دوں گا نا جو آج کل چل رہی ہیں، کیا خیال ہے؟ سوال نمبر 7 کو ساتھ لکھا ہوا ہے، اردو کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ مرنے والے کی بیٹیاں اور مال کا ددیال اور ننیال اور ددیال سے خطرہ ہو، مال کو کس کے لکھا ہوا ہے بھائی؟ ننیال ددیال سے خطرہ ہو تو کفیل کس حد تک حفاظت کر سکتا ہے؟ بالکل مکمل حفاظت کرے گا، ساری حفاظت کرے گا، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے، فوراً آ جاتے ہیں وہ لینے، کاروبار کے نام پہ پیسہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، لاکر میں ڈال دے وہ سارا مال۔ اس کو کھیل یا کھلواڑ سمجھ لیا، کیا ہو گیا بھائی؟ کس کو کھیل یا کھلواڑ سمجھ؟ میں 70 سال کا آدمی ہوں ماشاء اللہ، اور میرے 6 بھائی اور 2 بہنیں، اور اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعاؤں سے حج جیسے فرض میں 2026 میں جا رہا ہوں۔ لکھنے کا مقصد یہ، پہلی بار جا رہا ہوں، مقصد یہ کہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں سے تعلقات نہیں ہیں، ماضی میں اتنی بدمزگی اور زیادتی ہوئی ہے کہ دل ٹوٹ چکا ہے، ہاں بس قتل نہیں ہوا، اس لیے آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں، ایک کاروباری آدمی ہوں۔ آپ جب کاروباری آدمی ہو، اپنا کھا رہے ہو، اپنا کما رہے ہو، تو بھائی بہنوں سے بنا کے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ فون کر لو سب کو، اور بھائی ہیلو ہائے خیریت، زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے جھگڑے کا تو ریزرو رہو، زیادہ فری نہ ہو، تو بھائی بہنوں کا تو رشتہ نہیں ٹوٹتا بھائی، یہ تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا، ایک ہی بستر پہ بڑے ہوتے ہیں، اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، منا لو، اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا۔ حج پر جانے کے بعد کیا قربانی کراچی میں ہوگی؟ حج پہ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو ایام حج میں تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں، تو جو مسافر نہیں ہوتا اس پہ بقرعید کی قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالدار ہو، چاہے وہاں کر لیں چاہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ جب حج پہ گئے تو 15 دن ٹھہرنے کی مکہ میں نیت نہیں تھی، اس دوران مدینہ بھی جانا تھا تو مسافر ہیں، تو مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی۔ دوسری بات، دوسرے کاغذ میں لکھ رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے 70 سال ہو گئی، نکاح کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، نکاح کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں آپ لوگ کچھ سمجھا دیا کریں کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ چپ تو گزر گئی بھائی 70 سال، کیونکہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو گئی، دنیا اندھیرے میں ہو جاتی ہے اور دونوں خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی شرح جو زیادہ ہو رہی ہے نا، اس میں بہت معذرت کے ساتھ مردوں سے زیادہ خواتین کا دخل ہے۔ مرد کو اللہ نے برداشت کی ہے بہت دی ہے، وہ نہیں دیتا اتنی جلدی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں، وہ تو پاگل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ جو میرے پاس سامنے کیسز آ رہے ہیں، مرد بہت برداشت کر لیتا ہے۔ میں ایک بیان میرا چلا تھا نا، اگر اللہ نے طلاق کا اختیار عورت کو دیا ہوتا نا، ہم سب رنڈے ہوئے ہوتے، وہ سنا تھا نا بیان، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے بہت برداشت، عورتوں میں نہیں، وہ ٹھک 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 نکال دیتی، تو اللہ نے بہت ہمیں یعنی مردوں کو طاقت دی ہے، وہ بہت روکتا ہے زبان کو۔ تو خواتین میں برداشت ختم ہو گئی ہے، وہ شوہر کو نا جمشید سمجھ رہی ہیں، بوائے فرینڈ۔ بھائی شوہر کو تھوڑا سا سپیریئر سمجھ لو، سربراہ سمجھ لو، تھوڑا سا رسپیکٹ دے دو اس کو، تھوڑی کڑوی کسیلی برداشت کر لو، وہ والی محبت آپ کو نہیں ملے گی جو بوائے فرینڈ سے ملتی تھی۔ یہ سربراہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی 20 چیزیں اس نے دیکھنی ہے، گھر کے باہر بھی ٹائم دینا ہے، دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، دفتر میں بھی ٹائم دینا ہے، باس کی بھی الٹی سیدھی اس نے سننی ہے، بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ، تو اس لیے تھوڑا سا برداشت کر لو۔ پہلے برداشت کر کیا جاتا تھا، گھر چلتے تھے۔ تو
جو میرے پاس جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ خواتین میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے غصہ آیا ہوا ہے نا میاں کو, تھوڑا چپ ہو جاؤ, بعد میں سنا دینا, اس وقت چپ کر جاؤ. وہ سمجھتی ہیں ہم نے چپ کیا تو ہماری توہین ہے. یہ ہر آدمی کو غصہ آتا ہے, نہیں آنا چاہیے, اخلاق ہونے چاہیے, لیکن آ جاتا ہے, کیا کریں. جیسے ہی آئے ہوا اس وقت جواب, اس وقت جواب, اس وقت جواب. بھائی چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, چپ. اگر میں بول بھی رہو گا چپ کر جاؤ, کیوں چپ کروں. تو برداشت کے بغیر گھر نہیں چلتا بھائی. تو پھر آدمی کو ہی ہم حکم دیتے ہیں گھر سے نکل جا, دفعہ ہو جائے یہاں سے, منوس تیرے کو اس کو غصہ آیا ہوا, تو نکل جا. آرڈر تو دونوں کو ہی دیا جائے گا گھر بچانے کا, لیکن مسئلہ زیادہ تر جو آج کل برداشت نہیں ہو رہی نا. اور میں نے ایک ابھی میرا بیان چلا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا میرا, نیچے سارے نیگیٹو کمنٹس. میں نے اس میں کہا تھا کہ عورت کی صحت اچھی نہیں ہے نا, آپ کی یا بیوی کی, کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتے, یہ ذہن میں رکھو. اس پہ لوگوں نے اتنا, میں نے کہا اپنے گھر والوں کو ایکسرسائز کوئی مشین گھر میں لا کے رکھ دو جس پہ وہ جاگنگ کرے, کچھ چلے, واکنگ کریں. گاؤں دیہاتوں میں عورتیں چلتی ہیں, پھرتی ہیں, پہاڑوں پہ جا رہی ہیں, پہاڑوں سے آ رہی ہیں, گھر کا پوچھا, جھاڑو, گائے کا دودھ نکالنا, بچوں کو, سارے کام گھر میں, ان کو ضرورت نہیں ہے. اب گھر کیا ہے, فلیٹ ہے اتنا سا, 3 کمروں کا, 2 کمروں کا, اس میں صبح بیگم صاحبہ بھی اٹھ کے 2 پراٹھے کھائیں گی, 3-4, میرے ابھی 4 انڈوں والا بیان بھی چلا گیا, وہ 4 انڈے بھی کھا جائیں گی, 2 پراٹھوں والا بھی گیا ہوا ہے وہ بھی کھا جائیں گی, پھر دوپہر کا کھانا. پھر کولیسٹرول کے ڈبے بن رہے ہو بھائی, مرد بھی ایسے ہی, عورت بھی ایسے ہی. خوب اچھی طرح ذہن میں, میں مذاق نہیں کیا تھا میں نے, اس پہ لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹس کیے, اس مولوی کو دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. آپ کے مینٹلی ہیلتھ جو ہے نا, خوش رہنے کا تعلق دماغی صحت سے ہے بہت زیادہ, اور دماغی صحت کا تعلق آپ کی جسمانی سے. موٹا آدمی خوش نہیں ہو سکتا, یہ دماغ میں رکھو, وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے. موٹے سے میری مراد جو نیچرل موٹا نہیں, جو کولیسٹرول والا موٹا ہوتا ہے, وہ ٹینشن کا ڈبہ ہے پورا. آپ کی بیوی اگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے, بھائی کوئی خاتون اگر بھاری جسم کی ہیں, میں ان کو نہیں برا کہہ رہا, وہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ, میری دادی میں نہیں بتاتا کتنی بھاری جسم کی تھی, نیچرلی تھی لیکن خوش اخلاق تھی. لیکن یہ جو بیماریوں والا موٹاپا آیا ہوا ہے نا آج کل, جس میں پتہ ہی نہیں چلتا بیٹھا ہوا ہے بندہ, لیٹا ہوا ہے, تو اس موٹاپے میں انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. تو آپ اپنی, میرا جب میں یہاں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, گھروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, تو میں ہر وہ چیز کو ہائی لائٹ کروں گا نا جس سے توڑ پیدا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں, آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, موٹے ہیں آپ, بیماریوں والا موٹا جسے کہتے ہیں, بس یہی ٹینشن کافی ہے. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہو گے, بات بات پہ آپ کو غصہ آئے گا, بیگم کو بھی آئے گا, آپ کو بھی آئے گا, بات بات پہ گالم گلوچ. ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ آدمی جو بھاگتا دوڑتا, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں جو گھر میں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں نا, جھاڑو پوچھے, بچے کو نہلانا, صاف, ہر وقت کاموں میں, وہ خوش رہتی ہیں. تو آج کل گھر اتنے ہیں ہی نہیں, ہر وقت کام میں بھی اتنا آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی. ہر وقت کے کام کیا ہے, پیمپر پہنانا اور پیمپر اتارنا, یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کھولا پیمپر, رپورٹ چیک کی, اگر رپورٹ کلیئر ہے واپس بند کر دیا. یہ مسل بن رہے ہیں, سے کیا مسل بنیں گے یار. کھایا کیا جا رہا ہے, 1:45 بجے تافتان اور نان کھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ حساب ہوگا تو عورت کی صحت بھی خراب, اور ڈپریشن کا ڈبہ بنے گی. آپ بھی ڈپریشن کے ڈبے بنو گے, وہ بھی. تو ڈپریشن کے ڈبوں کی شادی ہو رہی ہے آج کل. ایک ڈپریشن کی شادی دوسری ٹینشن سے کر دی ہم نے. تو اس لیے میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی بات ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو, بھاگو دوڑو, کھاؤ کم اور اچھی ڈائٹ رکھو. اور بیگم کو بھی بولو چھوڑ دو بیگم یہ پیزے برگر, کیونکہ یہ سارے نکلیں گے میرے اوپر. اور تھوڑا سا پردے میں اگر کوئی جم موجود ہے خواتین کے لیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. جو لیڈیز جم کھولنے چاہیے. پہلے میں اس کا قائل نہیں تھا, لیکن اب میں اس کا قائل ہو گیا ہوں. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, جب دیکھا ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں, تو پردے کا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کے لیے جم ہونے چاہیے. نہیں ہے تو گھر میں مشین لا کے, گھر میں ہوتی نہیں ایکسرسائز. میں نے بھی ایک دفعہ لے کر آیا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اپنے لیے لا کے رکھ لیے, نہیں ہوتا. یہ جم میں ہی ہوتا ہے کام یہ سارا. تو خواتین کے جم اگر کوئی کھولے بہت اچھی بات ہے, پردے کا انتظام کریں. میں خود اس کو پروموٹ کروں گا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہو کہ خواتین سے موبائل لے لیا جائے, کوئی ایک دوسرے کی تصویر نہ بنائے, جا کے اندر جم کرو. آپ دیکھو پردے کے ساتھ ہو, بار بار پردے کے لفظ کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, بے پردگی نہ ہو. تو اور پھر ڈائٹ پلان بنا کے دو. آپ کی بیگم 2 مہینے میں خوش اخلاق نہ بنی, میرا نام بدل دینا. ساری ٹینشن نہ اس کی ایکسرسائز میں, بولو جو بھی مال جمع ہوا ہے نا ٹینشن دینے والا, بہت سارے اس کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں ہوتی, وہ پراٹھے ہوتے ہیں جو فٹ نکلے نہیں ہوتے ابھی تک, اندر جا کے اٹک گئے. وہ پیزے ہوتے ہیں, وہ ٹینشن کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں ہر وقت اس کو آپ پہ اعتراضات.
تو اس کو آپ جم کراؤ پردے کے ساتھ, اور اس کو ڈائٹ پلان بنا کے دو, ذرا تھوڑا خرچہ کرو اس پہ, اور زیادہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خوراکیں بچ جاتی ہیں, لیکن وہ بھی اس کے لیے اس کا بھی کی نیت ہونا ضروری ہے. آپ خدا کی قسم 2 سے 3 مہینے میں دیکھنا اس کا موڈ صحیح ہو جائے. آپ بولو گے یار یہ اس کو صحیح کیسے ہو گئی ہے, آپ کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا, خود بھی اگر کر رہے ہو تو آپ کا بھی اس کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے, بہت حد تک فرق پڑے گا. پھر باقی کچھ چیزیں اور بھی ہیں اخلاق کو سدھارنے میں, میں ان کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ چیز تو 100% ثابت شدہ حقیقت ہے. صحت صحیح نہیں ہوگی کبھی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا. قرآن نے کیوں کہا کہ بوڑھے والدین اگر اف کریں تو آگے سے جواب نہ دو, کیوں؟ بوڑھے ہو گئے, صحت خراب ہو گئی ہے, لہذا وہ آپ کو ٹینشن دیں گے. وہ جیسے پہلے خوش رہتے تھے ایسے نہیں رہیں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بہت بری لگیں گی. کیوں؟ اب بوڑھے ہو گئے ہیں نا, کمزور ہو گئے ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں, تو بیماری میں وہ والی حالت تھوڑی ہوگی جو جوانی میں ہر وقت اچھلتے کھیلتے رہتے تھے, 4 شادیوں کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کو تو سب سے زیادہ اعتراض ہی ہو گیا کیا شادیاں لگا کے رکھا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے میں اپنے بڑھاپے میں یو ٹرن لے لوں, میں اپنے بڑھاپے میں آپ مجھے پرچی آئے مفتی صاحب میری شادی ہو, میں کیا شادی چماٹ ماروں گا میرے سامنے شادی کی بات کی. ہو سکتا ہے میری یہ کنڈیشن ہو جائے, کیا خیال ہے؟ ابھی تو جوان ہے, فٹ فاٹ باتیں کر رہے ہیں, سوالات کے جواب دے رہے ہیں. تو بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی صبر کرو, بس تحمل کرو, برداشت کرو اس کو. تو اسی طرح جو بوڑھا نہیں ہے لیکن موٹا ہے, کھا کے موٹا, تو اس کو بوڑھا ہونے کی ضرورت ہے نہیں, وہ ویسی ٹینشن کا مریض ہے. تو اس لیے صحت کا خیال کرو, اپنی بھی بیگم کا بھی. صحت کا خیال کا مطلب اور کھانا آنا شروع کر دو, میرا مقصد یہ کہ ایکسرسائز کرواؤ, تو دیکھو اسٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو بھائی بس بہت ہو گیا, یہ بھائی کا میں نے جواب دے دی, ہو گیا 2-4 بچوں کے بعد. نہیں ہونی چاہیے طلاق, بہت بری چیز ہے. میری آخری سوال میں نے اس میں آ کر کورٹ سے طلاق کے پیپر بنا کر پیسوں ان کے گھر بھیج دیے. اس کے بعد میں نے بیوی سے فون پر رابطہ کیا, بیوی نے کہا مجھے پیپر بھیجے ہیں, میں نے کہا میں نے غصے میں بھیجے ہیں, تم واپس بھیج دو اور کوئی بات نہیں. اگر اس پہ طلاق لکھ دی تھی یا طلاق لکھی ہوئی تھی, آپ نے سائن کر دیے تھے, تو غصے میں بھی ہو گئی ہے طلاق, چاہے بیگم نے پیپر وصول کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. جب کوئی بیوی کو پیپر پہ طلاق لکھ دے, لکھتے ہی طلاق ہو جائے گی, سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے بھیجنا ضروری نہیں ہے. طلاق زبان سے بھی ہو جاتی ہے, لکھ کے بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, خوشی میں بھی ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ طلاق کے پیپر پہ آپ نے سائن کیے تھے یا نہیں کیے تھے, واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.